बहुत शुक्रिया। इस बावकार तकरीब में किताब की रूनुमाई हुई है और ये बहुत अहम किताब है, इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक इंसान ने एक इंसान के लिए एक इंसानी तौर पे इंसानी शऊर के नाते और इंसान के पास शऊर, लाशऊर, तहत शऊर, माक़ाबिल शऊर, माबाद शऊर और शऊर के जितने नहा खाने हैं उन सब को एक फ़िज़ा में ला के उस रियाज़त के नहा खाने में बैठ के उंगलियों को कलम और आंसुओं को रोशनाई कैसे बनाया जाता है उस तरीके से ये किताब लिखी गई है। और उसमें मौलाए कायनात के ज़माने की वो आप ये सोचिए कि 3 सिविल वार हों और उसके बाद मौलाए कायनात ने इंसानी मुआशरे को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया। पूरी दुनिया में कानून बनाने वाला कानून लिख सकता है मगर कानून चला नहीं सकता, और कानून चलाने वाला कानून चला सकता है मगर कानून लिख नहीं सकता। अकेले अबू तालिब के बेटे अली की ज़ात है जिसने कानून लिखा तो नहजुल बलागा बन गया और कानून चलाया तो 5 साल का कूफे का दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफा बन गया। तो ये हम इस्तकबाल करते हैं ऐसी किताब का और इतनी मोतबर तरीन किताब का। अब ये अर्ज़ करूँ कि हमारे अदील ज़ैदी साहब का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत, हमारे हिलाल नकवी साहब ने, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रोफेसर हिलाल नकवी ने सरहद पार से 2 काम बहुत बड़ा किया है। और 2 क्या, जोश पे उनके जितने भी किताबें हैं और उनके कम से कम जितने रसाई अदब पे किताबें हैं वो सब शाहकार हैं, बहुत अहम हैं। मगर जोश के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि उन्होंने एक तो यादों की बारात के जो 250 सफ़े तकरीबन जो है वो नहीं शाया हो सके थे उनको शामिल किया और वो अमेरिका के ज़रिए से मैं लेके आया और ज़करिया साहब ने मेटलिंग के ज़रिए से उस किताब को फिर से शाया किया। और अभी उन्होंने जोश की 3 जिल्दों में जितनी शेरी कुल्लियात थी वो भी मुझे उन्होंने के अमेरिका के सफ़र में मुझे दिए, वो सब मेरे पास रखे हुए हैं। वो किताब हिंदुस्तान में हमारा इबारत पब्लिकेशन सलाम साहब जो है उसे बहुत एहतमाम से उसकी तैयारियां कर रहे हैं और दिल्ली में तकरीब होगी मनीष भाई, उसमें हम चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आज भी जो है वो अलीगढ़ की ट्रेन आ गई है लेकिन लखनऊ की ट्रेन अभी चारबाग नहीं पहुंची है। हमारे तमाम उदबा और शुआरा का जो सिलसिला था या तो वो बोगी लगी नहीं है उसमें या तो वो ट्रेन पहुंची नहीं है, मगर हम लोग उसमें लखनऊ से चलेंगे दिल्ली और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीब होगी। तो जोश के हवाले से ये काम, तो ये हमारे अदील ज़ैदी साहब जो हैं वो शेरी मजमूए अपने सारे भाइयों के, अपने वालिदैन के जितना कारनामा था वो सब शाया कर रहे हैं और जोश पे ख़ास तरीके से बड़ा एहतमाम कर रहे हैं। ह्यूस्टन में बैठ के हमने देखा है, अपनी आंखों से उनका ज़ख़ीरा देखा है, बड़े कारनामे हैं उसमें। अच्छा, अब जो अर्ज़ करूँ यहाँ से जोश के हवाले से, मौका कम है, मैं पूरे बंद तो नहीं पेश करूँगा कि मैं मुजीद मुफ़क्किर और ये सब चीज़ें अर्ज़ करूँ आपके सामने। बस एक 4 मिसरे देखिए, वो कहते हैं कि मर्द मैदान है शहादत के बग़ैर, जोश कहते हैं मर्द मैदान है शहादत के बग़ैर, एक कलम ऐसा है जिसमें क़त न हो, क़िस्सा इस्लाम बेज़िक्र अली, एक लिफाफा है कि जिसमें ख़त न हो, क़िस्सा इस्लाम बेज़िक्र अली, एक लिफाफा है कि जिसमें ख़त न हो। तो हमने लिफाफा भी चेक किया, उसका ख़त भी निकाला और ख़ुद ख़ाल भी देखे। ऐसा लग रहा है कि इस्लाम और अली के हरूफ सूरह नूर की किरणों के साथ रोशन हो रहे हैं। बहुत अच्छी किताब, सुवरी एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी, बसारत को भी तस्कीन मिलती है, बसीरत को भी तस्कीन मिलती है। तो आइए मनीष शुक्ला सर जो हैं वो आपसे अर्ज़ करूँ कि गज़ल का जो लहजा है इनका वो अपनी जगह पे मोतबर है ही है, लेकिन इनका जो मुतालिया है, जो इनका मुशाहिदा है, जो इनका विज़न है, लखनऊ की तमाम तर तहज़ीबी रिवायतें, जो चीज़ अमेरिका में जो कैफियत न्यूयॉर्क को हासिल है, मिस्र में जो कैफियत काहिरा को हासिल है, इराक़ में जो कैफियत तहज़ीबी सतह पे बगदाद को हासिल है,
وہی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی سطح پہ حیثیت ہندوستان میں لکھنؤ کو حاصل ہے، اور لکھنؤ کو اتنا حسین اور خوبصورت بنانے اور اس کو ایکسلریٹ کرنے والوں میں جن معتبر ترین دستخطوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور وہ روشن ترین سگنیچر اگر کوئی ہے تو جناب منیش شکلا صاحب ہیں IAS۔ میں ان سے گزارش کروں گا، ان کی مصروفیات بہت ہیں، کہ چند جملے دعائیہ وہ ہمیں عطا کر دیں، اور اس کے بعد میں ہم ان کو رخصت کریں گے اور ہمارا آداب معزز حاضرین، سب سے پہلے میں کمیل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مقدس کتاب کی رونمائی کے موقع پہ مجھے یہاں حاضر رہنے کا جو شرف فراہم ہوا ہے، ان کی وجہ سے تمام لوگ جو اس کتاب کے تشکیل میں جڑے رہے ہیں ان سب کو صدر محترم آپ کو سلام، تمام معزز ڈائس پہ جو تشریف فرما ہیں، اور سامنے سبھی چہرے میرے بھائی ہیں، سب آپ لوگوں سے یہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میری مجبوری ہے، میں حضرت علی کا کردار ایک ایسا ہے کہ میں بہت مطلب متاثر رہا ہوں، اور یہ سب لوگ وہ روشنیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری طرح سے ابھی ہم لوگ جو جانور بن نہیں پائے ہیں، بننے کی کوششوں میں ہے انسان۔ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے چاروں طرف، چاہے وہ گاجا کا دیکھ لیجئے، چاہے ادھر رشا میں جو ہو رہا ہے، مطلب انسان بالکل بھیڑیا بنا پڑا ہے۔ اور ایک جو آج ہی ایک بہت اچھا سا میں آرٹیکل اخبار میں پڑھ رہا تھا ابھی صبح، شاید کل، پولو کولو کا ان کا آیا تھا، تو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا سماج ہے، اس میں اگر آپ پریم نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج یہ جو طاقت اور پیسے کو جو آپ پورٹرے کرا کے، اور وہ پورا ایک سماج میں تماشا چل رہا ہے، ایک عجیب سی ایروگینس جو ہے وہ ہماری وہ آ رہی ہے کہ ایک بدتمیزی کرنا فیشن ہے، اسمارٹ ہونا نشانی ہے کہ ہم کتنا ایروگینٹ ہیں، ہم کتنی بےہودگی کی بات کر سکتے ہیں، اتنے ہی ہم بڑے انلائٹڈ ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حضرت علی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے کوئی دشمن تھا، اس کو اس سے کچھ معاملہ چل رہا تھا، تو کئی دنوں بعد ان کو ایک جگہ کہیں وہ مل گیا کسی بازار میں، تو للکارا حضرت علی نے، مولا نے، تو آ گیا لڑنے کے لیے، اور لڑائی کرتے کرتے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ اس سے جیت تو پانا نہیں تھا، اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد وہ بالکل قتل کرنے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھا دی، اس آدمی نے نیچے سے منہ پہ تھوک دیا مولا کے، بھیانک غصہ آ گیا ان کو، اور غصے میں انہوں نے تلوار اٹھائی، لیکن ایک جگہ جا کے روک دی تلوار، چھوڑ دیا، اور اس کو اٹھ کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار اتنا بڑا دشمن تھا، اتنے دنوں سے آپ نے عہد کیا ہوا تھا کہ جب ملے گا تو اسے قتل کر دیں گے، تو اسے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب میں اسے پہلے تو مار رہا تھا، میں ڈیوٹیفلنس کے ساتھ مار رہا تھا، کیونکہ یہ آدمی کافر تھا، غلط بات بولتا تھا، اور اس نے بدتمیزیاں کی تھی، اس کی سزا دینا ضروری تھا۔ لیکن جب فائنلی میں اٹیک کرنے گیا اور اس نے میرے پہ تھوک دیا تو مجھے اس کے اوپر غصہ آ گیا ذاتی طور پہ، اور ذاتی طور پہ غصے کے دوران کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے، اس لیے اس سمے نہیں میں نے اسے چھوڑا۔ اور تھوڑے دن بعد پھر وہ کہیں ملاقات دوبارہ ہوئی تو انہوں نے اس کو سیٹل کیا، اس کا قتل کیا انہوں نے۔ تو یہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، میں نے کہا کتنی بڑی بات ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے بھائی، اتنی نظیر ہے کہ کس طرح سے آپ کو سماج میں رہنا ہے۔ تو خیر، عالم کے طور پہ حضرت علی کیا ہیں، میں تو اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں، ان کی جو 100 قول ہیں مجھے حفظ ہیں، اور میں ان کو زندگی میں استعمال بھی کرتا ہوں۔ تو خیر، ان کی تو شخصیت پہ ایسا ہے کہ کئی دن نکل جائیں، ہم لوگ بات کرتے رہیں گے۔ میں سب سے پہلے نیئر بھائی، آپ کیا، میں بالکل ان کو آج نیئر بھائی کو میں نے بھی ایک جملہ بولا، میں نے کہا زندہ ناظم ہے، کمال آدمی بھائی، آپ جادوگر ہیں، مطلب یہ کیسے یہ صلاحیتیں سیکھ ساکھ کے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ نیئر جلال پوری بننے کے لیے اللہ میاں کی وہ چاہیے، وہ بنا کے یہ بھیجتا ہے نیئر جلال پوری۔ کمال ہے یار، آپ اثاثہ ہو، قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ اور آپ سب لوگ، میں بہت اپنے آپ کو محروم محسوس کروں گا یہاں پہ جو گفتگو ہوگی، لیکن ابھی مجھے دفتر کا کام ہے، مجھے بہت سارے لیٹرز جاری کرنے ہیں، اس کے بعد مجھے بہرائچ انسپیکشن کے لیے نکلنا ہے، وہاں پہ کیمپس لگ رہے ہیں، لیٹ ہو جائے گا میرے لیے۔ تو آپ سب لوگوں کو اس موقع پہ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناقص کو آپ نے اس مقدس آج اس آیوجن میں مجھے یہاں جو حاضر رہنے کا موقع ملا ہے، بے حد شکریہ اور بہت مبارکباد۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ جو دلی والا آپ نے بتایا، اگر آپ بتائیے گا کمیل، تو ساتھ انشاءاللہ دلی چلیں گے ہم لوگ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بس میں آپ کو رخصت کرنے چلتا ہوں، 2 منٹ رک جائیے ایک۔ ہاں، تو منیش سر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو منقبتیں ہیں مولا علی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم ایک تقریب رکھتے ہیں، ایک شام رکھتے ہیں مولا علی کے لیے،
جب وقار بھائی اودنامہ والے جو شاہ نجف میں کئی تقریبات ہوئیں 3-4 سال تک، اس میں ہر سال نئی منقبتیں منیش سر نے پیش کی، تو کم سے کم چائے وہ پی لیں ہمارے ساتھ اور ہم پیالہ ہو جائیں، اور ہم نے والا ہونے کا شرف تو خیر دوپہر میں ہوگا زورانہ، ایک مومنٹو بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جو ہے وہ منیش سر کو مومنٹو دے دیا جائے اور باقی مہمانوں کو چائے بعد میں دیا جائے گا، تو ساتھ ہی مومنٹو ہو جائے اور مومنٹو کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی ہو جائے، تو یہ چیزیں تو لکھنؤ کی ایک یادگار ہیں، تاکہ یہ نشانیاں جو ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا کاظم بھائی، ابوذر بھائی آپ بھی لگ جائیں، سلام بھائی، ایک ایک کر کے، تو اس میں موقع بھی آ جائے گا اور سب کی ایک گروپ تصویر بھی ہو جائے گی، تو وہ جو تہذیبی روایت ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا پہلے مومنٹو جناب صدر جابر صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور میری چائے بھی ٹھنڈی نہ ہو، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تو چائے بہت اچھی ہے، اور لکھنؤ کی چائے خیر وہ اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مولانا آزاد والا لطف آتا ہے۔ تو پہلا مومنٹو جناب صدر کی خدمت میں جابر صاحب، یا اچھا صدر صاحب والا ان کے نام کا ہو یا ایسا کامن ہے تو کوئی بات نہیں، ہاں ذرا سا آپ حضرات کو زحمت ہوگی، مومنٹو بھی رکھیے گا تاکہ مومنٹو کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی ہو جائے۔ اصل میں منیش سر جو کہہ رہے تھے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں ویسا ہو جاؤں، میں ہوں نہیں، تو وہ ان کے دعائیہ الفاظ تھے، وہ آشیرواد۔ ایک مومنٹو جو ہے وہ منیش سر کے لیے، اور معاملہ یہ ہے نا کہ میں کیا کروں گا محبت میں اگر ہوا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، تو نظامت ہی بس ہم لوگ کر پاتے ہیں، تو ایک مومنٹو سراج اجملی سر کو۔ کاظم بھائی، جناب کاظم قریلوی صاحب، ایک مومنٹو ہمارے مہتاب سر کو، مہتاب حیدر نقوی صاحب، اور مجھے امید ہی نہیں یقین بھی ہے کہ ایک مومنٹو جو ہے وہ نیئر جلال پوری صاحب کا بھی ہوگا، پروفیسر نیئر صاحب کا، اور اس کی نظامت ابوذر صاحب فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نیئر جلال پوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مومنٹو بھی حاصل کر لیں، اور منیش بھائی تو ان کے بارے میں سب کہہ چکے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، نیئر بھائی کے سامنے بولنا ہی ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ جی جی، اور اب ڈاکٹر عباس رضا نیئر جلال پوری صاحب کو سمانت کرتے ہوئے ہمارے منیش بھائی، اب گزارش ہے سارے مہمان مومنٹو لے کے ذرا سا، ہاں ایک گروپ پکچرز بھی ہو جائے، اور اس میں ابوذر بھائی آپ آ جائیں، میں آ جاتا ہوں، اور نظامت جبریل امین کے حوالے کر دیجئے، فرشتے کریں گے، بھائی ادھر آ جائیں، آئیے سلام بھائی آپ بھی آ جائیے، کمال بھائی آئیے، جعفر بھائی کہاں، ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں زمین میں کوئی اور خاص بات۔ اب آئیے جو بڑی اہم یہ جو سلسلہ ہے، جناب صدر کے جلوں میں آفتاب و ماہتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی جلدی تو ہے نہیں، تو میں ذرا تھوڑا سا گفتگو اب کی جائے، ذرا نظامت کی جائے، تو مولا علی اور دیکھیے اسلام اور علی، تو ایک بند جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جوش لکھنؤ جو دبستان ہے، یہ جو نرسری ہے، اس کے قلم تو ملیح آباد سے ہی آتے ہیں، اور اس میں جو تیکھا پن ہے وہ تو کاکوری سے آتا ہے، تو وہ جو اس میں جو آنچ ہے، دوآتشہ جب ہوتا ہے وہ کاکوری کا ہوتا ہے، اور ہمارے آپ کو سلسلے کی بات کروں، ابھی میاں شاید آ رہے ہوں، یہ جو ضیاء میاں ہیں، عین الحیدر ضیاء میاں، یہ خانقاہ کاظمیہ کے جو وارث ہیں، جو پورا سلسلہ ہے وہ اس کے داماد ہیں یہ۔ اچھا، آپ 1500 سال سے مطلب اسلام میں داماد کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، آپ یہ سوچئے کہ وہ اس حوالے سے لڑکی اگر نبی کے گھر کی ہے تو لڑکا کم سے کم اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے، تو یہ مجھے لگ رہا ہے آپ درود پڑھ دیجئے، یہاں مولا علی کا معاملہ ہے، آپ کہاں تالیوں لیوں چکر میں پڑے ہیں، اب ہو گیا سب۔ ہاں، تو یہ جو پورا سلسلہ ہے، اور ہم لوگ بھی سلسلے کے ہیں، ضیاء میاں کی سرپرستی ہمیں
यानी आप ये सोचिए 11वीं शरीफ मैंने जो है उस उम्र में उनकी सरपरस्ती में पढ़ी है जब मैं खुद 11 साल का था। तो ये, और वो तब से करबला मोहल्ला में कई बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई फ़रिश्ता जो है इमाम हुसैन के ज़रिए से, मौला अली के ज़रिए से नजफ़ में हम यूँ निकले हों और कोई फ़रिश्ता हमें जो है वो बाहों में ले ले, और उस फ़रिश्ते का नाम ज़िया मियाँ है, वो पाबंदी से जो है करबला मोहल्ला जाने वाले। तो ये सब सिलसिला है। आप ये सोचिए, ये जो अली है इसको एक तबका वो है, एक सिलसिला वो है जो पहला मानता है और सिर्फ पहला मानता है और कुछ नहीं मानना चाहता। एक तबका वो है जो आखिरी मानता है और सिर्फ आखिरी मानता है और कुछ नहीं मानना चाहता। लेकिन एक तबका है वो जो सिर्फ अली को मानता है, वो पहले चौथे का झगड़ा ही नहीं जानता, उठते बैठते अली 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 अली। और उस सिलसिले की नुमाइंदगी का नाम है सिराज अज मली, यानी जो सूफिया का सिलसिला है। तो वो जो सूफिया के सिलसिले में है, मैं अर्ज़ करूँ कि वहाँ से काकोरी और मलिहाबाद से निकल के हम आएंगे तो यादों की बारात का जिक्र हुआ। क्या तस्वीरें साहब उन्होंने जैसे फिल्मा दी हैं जोश साहब ने। तो जोश साहब जो हैं वो इस्लाम की तस्वीर बनाते हैं, और यह हमारी रिवायत भी है कि हम कम से कम नात से वो सिलसिला जो है हमद और नात के बाद मौला अली तक जाते हैं। तो रसूल अल्लाह के लिए जो उनका मुसद्दस है वो नहायत शाहकार है साहब। वो कहते हैं कि नौ इंसान को दिया किस फ़लसफ़ी ने ये पैगाम, मर्द गाजी का कफन है खलते उम्रे तमाम, नज़्ब किसने कर दिए मख्तल। शहबाज तालिब साहब, हम आप आगे आइए। आप कहाँ, वो धीरे धीरे जो आ रहे हैं मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ, आप आगे आ जाइए, 2 सीटें हैं ये। मर्द गाजी का मैं फिर से पढ़ूँ वो बंद, हाँ। नव इंसान को दिया किस फ़लसफ़ी ने ये पैगाम, मर्द गाजी का कफन है खलते उम्रे तमाम, नज़्ब किसने कर दिए मख्तल में हूरों के ख़याम। जानते हो उस दबीर ज़हन इंसानी का नाम, जो अनोखी फ़िक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। दुरूद भेजें आप हज़रात। अब मैं गुजारिश करूँगा, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल लसान, हुज्जतुल अदब, हुज्जतुल तहज़ीब, हुज्जतुल सक़ाफ़त, हुज्जतुल तमद्दुन, आली जनाब मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास जौनपुरी, हशम जौनपुरी साहब, यानी असातिज़ा जो अरबाब खुम के हैं, उनमें एक बड़ा मोतबर तरीन हवाला इल्मी और अदबी। तो हमारे अतिथि जो हमारा लखनऊ का कंपोजिट कल्चर है उसको आगे बढ़ाने में आपका जो नज़रिया है राम मनोहर लोहिया, और ख़ास तरीके से जो इस्लाम और अली के हवाले से इस्लाम का जो तसव्वुर अल्लामा इक़बाल का है, वो जिस म्यूनिख यूनिवर्सिटी से अल्लामा इक़बाल ने PhD की थी, राम मनोहर लोहिया ने भी उसी यूनिवर्सिटी से PhD की थी। तो आपका वो सिलसिला है, और उस यूनिवर्सिटी में जाने का शरफ़ मुझे भी हासिल हुआ है। एक खुतबा मेरा वहाँ पे रह चुका है जर्मनी में। तो ये पूरा एक सिलसिला है, और उस सिलसिले को आप यहाँ इस वक्त जो है उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप उसको जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, लखनऊ स्वागत करता है। राणा सर, आपके पहलू में प्रोफेसर महताब साहब, महताब हैदर नकवी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हैं, जो आज के मुख्य अतिथि हैं। और ये हमारे सदर जो हैं वो मौलाना जाबिर जौरासी साहब ये आज चेयर कर रहे हैं, और बहुत अहम नाम है, इनकी बड़ी पुस्तकें हैं, और बड़ा इनका जो रिसाला है, पत्रिका है इनकी इस्लाह, वो हमारे पूरे समाज में और पूरी जो उर्दू दुनिया है, उर्दू जगत है, वहाँ पढ़ा जाता है। प्रोफेसर सिराज अजमली साहब अलीगढ़ विश्वविद्यालय से आप प्रोफेसर हैं, और बहुत इनका नाम है और बड़ा काम है इनका। और हमारे कुम यानी ईरान से जो तशरीफ़ ले आए हैं आली जनाब मौलाना, आज के मेहमान जो हैं वो सैयद एहतशाम साहब, हशम जौनपुरी और अनवार अब्बास साहब इलाहाबाद से आज के प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। बेहतरीन शायर हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा आपकी जो समग्र तो नहीं कह सकते, हज़ारों तो अभी छपा ही नहीं है, मगर आपकी काव्य की बड़ी रचनाएं, बड़ी पुस्तकें जो हैं वो काव्य संग्रह जो है वो मौजूद हैं। इधर जो सामने रिजवान उर्फ़ी साहब हैं, तनवीर साहब हैं, फैयाज साहब हैं, ये सब राइटर हैं समझ लीजिए। ये हमारे सहबा साहब हैं, संजय मिश्रा शौक़ साहब हैं, अबूज़र साहब हैं, और हमारे वकील साहब हैं, पूरा सिलसिला रुस्तम साहब। हम इन सब का इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। तो जनाब सदर की इजाज़त से अब हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, इस्लाम के हवाले से मैं पहले एक बंद जो उसकी बैत नहीं हो पाई थी, 4 ही मिसरे हुए थे, वो मैं पेश करता हूँ कि जोश मलिहाबादी ने इस्लाम के लिए कहा और रसूल अल्लाह के लिए कहा, मर्द वो नज़्ब किसने कर दिए मख्तल में हूरों के ख़याम, नौ इंसान को दिया किस फ़लसफ़ी ने ये पैगाम, मर्द गाजी का कफन है खलते उम्रे दवाम। जानते हो उस दबीर ज़हन इंसानी का नाम, जो अनोखी फ़िक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीम नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। और राणा सर आप आ गए हैं तो 2 पंक्तियाँ इस पूरे बहुत जिसको महाकाव्य कहते हैं उसमें से 2 पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, और हमारा जो समाज है हमारा उसके लिए एक संदेश वो आप दूर तक फैलाएं कि उस मोहम्मद मुस्तफ़ा का
کیا حسین پیغام ہے. میں ادھر راڑا جی سے اور ادھر سنجے مصرا شوق صاحب کے حوالے سے یہ سب مصرے آپ سب کے حوالے کرتا ہوں. اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے. خود جیو مخمور. ارے مخمور بھائی یہ جو نور آیا ہے، اچھا حج وج سب ہو گیا ہے. مخمور کاکوروی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں، ڈائس پہ بیٹھ جائیں ادھر. مخمور کاکوروی صاحب بہترین پبلشر، بہترین شاعر، بہترین ادیب. اچھا اب وہ کاکوری کا مکمل ہوا صاحب. میں سوچ رہا تھا داماد کے استقبال میں کوئی بزرگ بستی موجود ہوں میں، موجود تو ہو کم سے کم. آئیے آئیے مخمور کاکوروی صاحب. تو مومنٹو بھی پیش کر دیں. اب وہیں سے شروع کرتے ہیں. خالی بیت پر پیش کروں گا. اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے. اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے. خود جیو اوروں کو جینے دو، یہی اسلام ہے. خود جیو اوروں کو جینے دو، یہی اسلام ہے. تو اسلام کو دو مصروں کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ پیش کیا، اور وہ بھی اودھ کے ہی شاعر سے. آئیے تھوڑا سا اور پہلے چلتے ہیں. میر ببر علی انیس، ان سے اسلام اور علی. تو مولا علی کے لیے ایک بند میں پیش کروں اور اس کے بعد یہ دعائیہ بند، تاکہ ایسا لگے کہ انیس سے لے کے جوش تک کے تمام اکابرین کے مرثیوں کے مصروں کی انگلیاں تھام کے ہم اپنا یہ سفر شروع کریں، اور کم سے کم ان بزرگوں سے اپنے بازوؤں پہ ہم امام ضامن بدوا لیں. تب یہ اس کتاب کے پہ گفتگو کا سلسلہ اور سفر شروع ہو. بند پیش کر رہا ہوں. حضرت میر ببر علی انیس فرماتے ہیں، کیا عجیب و غریب انداز ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب آئے زباں پہ نام علی یہ ولی کا جب. لطف لیجئے لکھنؤ والوں. آئے زباں پہ نام، کاکوری والوں سے داد چاہوں گا. آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب. رنج و ہراس و درد و غم و صدمہ و تعب، آتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. تو اب آئیے، اب یہاں سے جو ہے وہ ہم چلیں گے جناب وضاحت رضوی صاحب. ظاہر سی بات ہے وہ افتتاحی تقریر کے طور پہ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں استقبالیہ خطاب کے طور پہ ان کا نام نامی جو ہے ہمارے کارڈ میں اور ان کو مدعو کیا گیا ہے. اچھا وضاحت بھائی کا کام ہی یہ ہے کہ نمبر نکالنا اور اس کے اندر جو بڑی چیزیں ہیں ان میں رکھنا اور بڑے لوگوں سے لکھوانا اور اپنے اداریے کے ذریعے سے بتانا کہ وہ کتنا اہم ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پورا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اسلام اور علی کا جو پورا ایک دور ہے، نیا دور ہے، اس دور کا اداریہ جو ہے وہ پہلے پڑھ لیں. اچھا ہم لوگ بھی جو مصروف لوگ ہیں کبھی کبھی پورا رسالہ نہیں پڑھتے، صرف اداریہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں، سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو لکھنؤ والے ہیں وہ اداریے سے ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج جو رسالہ ریلیز ہوا ہے اس کا اداریہ سے لے کے آخری مضمون تک وہ آپ پڑھیے گا اور سنیے گا. تو آئیے جو نیا دور ہے یہ دور ذرا سا ایک بند میں پیش کروں گا علامہ قمر جلالوی، تاکہ آپ کا تعلق جہاں سے ہے ذرا وہ نمائندگی بھی ہو جائے کہ ساغر لبوں پہ، یہ میں خانہ کھلا ہے لکھنؤ کا، یہ جو ہے وہ ساقی نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ساغر لبوں پہ آ کے صدا دے علی علی، شیشہ بھی جھک کے صاف ندا دے علی علی، محفل میں اپنا رنگ جما دے علی علی، قل قل کے بدلے کھل کے صدا دے علی علی، ایمان کا رنگ ڈھنگ شریعت کا طور ہو، قرآن کے دائرے میں پیالے کا دور ہو. تو آئیے دور کے ان لفظوں کے ساتھ میں نیا دور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شکریہ صاحب، بہت کچھ. السلام علیکم حضرات. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، بس ایک ادب کا ایک طالب علم ہوں. بہرحال اس کتاب کو ہمارے کمیل صاحب نے مجھے دیا اور اس کو میں نے پڑھا، اور پورے طور پہ تو ابھی میں نے پوری کتاب ختم نہیں کی ہے، لیکن جتنا بھی پڑھا ہے اس سے متعلق جو ہمارے تاثرات ہیں فی الحال میں اس کو پیش کر رہا ہوں. آج کے جلسے کی صدارت فرما رہے مولانا جابر جوراسی صاحب،
और डाइस पर जलवा अफरोज़ शख्सियतों में प्रोफेसर सिराज अजमली साहब और हमारे तमाम हजरात जो यहाँ बड़े दानिश्वर हैं और बड़े अदीब हैं। निज़ामत फरमा रहे प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब वगैरह की मौजूदगी है, जो कि अपने आप में ख़ुद एक मुकम्मल किताब है। इस अदबी जलसे के निगरान जनाब आदिल जैदी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत बज़्म का हिस्सा बनने की सआदत बख्शी। मैं कुमैल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। हज़रात, जैसा कि आपको इल्म है कि आज के इस अदबी जलसे में इबारत पब्लिकेशन से शाया किताब आईने तारीख़ इस्लाम और अली का रस्म इजरा है, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी मरहूम, जो कि अदबी हलक़ों में कामयाब शायर व अदीब होने के अलावा एक बेहतरीन तारीख़दां और दानिश्वर गर्दाने जाते हैं। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से इस किताब के मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हालांकि इस ज़ात के मुतालिक मैं खाकी क्या बयान कर सकता हूँ, जिससे मुतालिक दुनिया का सबसे बेहतर इंसान कह के चला जाए कि समुंदर स्याही हो जाए, अशजार कलम हो जाएं, लेकिन फ़ज़ाइल व मुनाक़िब का अहाता नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अक़ायद को एक तरफ रख कर हज़रत अली की ज़िंदगी का नई दुनिया का तरीक़ा और इमाम अली के इंसान होने की हैसियत से जनाब का मुताला किया जाए। 518 सफ़ात पर महित ये किताब अपने मौजू की भरपूर तर्जुमानी करती है। फ्लैप पर उरूज अख्तर ज़ैदी ने किताब से मुतालिक जो ख़याल पेश किए हैं, इस किताब की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। वो लिखते हैं, अली इब्न अबी तालिब की ये सवान उम्री किसी दूसरी सवान हयात के बरक्स 8वीं और 9वीं सदी की इस्लामी तारीख़ के बुनियादी माखज़ पर मबनी है। ये उन मर्दों और औरतों के अल्फाज की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने अली को बात करते हुए सुना और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को अपनी आँखों से देखा भी। प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी ने वाक़यात को बयान करने में जो अंदाज़ अख्तियार किया है, वो सादगी और दिलकशी का अक्कास है। हज़रत अली की विलादत से उनकी ज़िंदगी और कारनामों को 28 हेडिंग के ज़रिए बड़े खुश उसलूबी के साथ अपने मौजू को बयान किया गया है। किताब का पेश लफ्ज़ प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी ने तहरीर किया है, जो वाकई उनकी इल्मी और अदबी सलाहियत का गम्माज़ है। वो लिखते हैं, मामला ख़्वाह अदल व इंसाफ का हो या तहज़ीब व अखलाक का, समाजियात और सियासियात का हो या मुआशियात का, अली हर मुकाम पर मर्द मैदा हैं। आप अमीर हैं तो फ़कीर भी, मशजीब हैं तो रहमदिल और दर्दमंद भी, ख़तीब और अदीब भी हैं, मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी, तभी तो पूरे एतमाद से फरमाते हैं, पूछ लो जो चाहो मुझसे पूछ लो, क़ब्ल इसके कि मैं तुम्हारे हाथों से मफ़क़ूद हो जाऊँ। बहरहाल प्रोफेसर फ़ातमी ने किताब का गैर मुताला करने के बाद जो कुछ लिखा है, वो क़ारीन को किताब पढ़ने में मददगार साबित होगी। किताब के मौलिफ़ अख्तर रज़ा ज़ैदी ने सुखन हाय गुफ्तनी के उन्वान से 2 सफ़ात में बड़ी ईमानदारी से वो सारी बातें क़ारीन के गोशगुजार कर दी हैं, ताकि मुताला करते वक्त उन्हें किताब तहरीर करने का मकसद और अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अख्तर रज़ा ज़ैदी का ये जुमला ही पूरी किताब का निचोड़ है। ये किताब इंसान ने लिखी है, इंसान पर लिखी है और तबक़ा इंसान के लिए लिखी है। आगे लिखते हैं, ये किताब एक खालिस तारीख़ी जायज़ा है, अलावा उन अम्बिया कराम के जिन पर वही नाजिल होती रही। इस किताब के तमाम किरदार इंसान हैं और इंसान होने की हैसियत से हर इंसान को उनके अतवार और किरदार पर बहस करने का पूरा हक़ हासिल है। हज़रत अली एक बेहतरीन इंसान होने का सबूत अपनी पूरी ज़िंदगी में दी। हज़रत अली ने अपने बेहतरीन इंसान होने का सबूत अपनी पूरी ज़िंदगी में दी, जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, अली खैरुल बशर, यानी अली बशरियत में सबसे अच्छे बशर हैं। अली बहैसियत इंसान गुरबा व मसाकीन की मदद फरमाते हैं।
उनकी पीठ पर शहादत के बाद घट्टे के निशान देखे गए, जिसका जिक्र उनके फ़र्जंद हज़रत इमाम हसन ने किया। मेरा बाबा रात की तारीकियों में रोटी का गट्ठर पीठ पर लाद कर गरीबों और मस्किनों को खाना खिलाता था। हज़रत अली कमज़ोर व बेसहारा अफराद के मदद फरमाते। हज़रत अली को दफन करने के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन वापस आ रहे थे तो खंडहर से किसी नाबीना के कराहने की आवाज़ आई। मुख्तसर ये कि जब इमाम हसनैन ने उससे तकालीफ़ पूछी तो उसने कहा, एक इंसान मुझे खाना खिलाता था, कभी नाम नहीं बताया, लेकिन अपना ज़रूर कहता था, एक गरीब के पहलू में बैठा है। ये हज़रत अली ही थे। हज़रत अली की खिलाफत के वक्त इंसानी हैसियत से अमानतदारी देखिए। आपने दरमियान गुफ्तगू ही बैतुल माल का चिराग बुझा दिया, क्योंकि उस वक्त ज़ाती गुफ्तगू होने लगी थी। गुरबा व परेशान हाल अफराद की मुआवनत मुलाजा फरमाए। कूफे में एक ज़ईफ़ा को पानी भरते देखकर पानी उसके घर तक पहुंचाया और उसके घर के बच्चों को बहलाया। हज़रत अली अपनी ज़रूरत को फरामोश करने से पहले दुश्मन की भी ज़रूरत का बड़ा ख्याल करते। हालत नमाज में इब्न मुलजिम ने हज़रत अली के सर पर ज़रबत लगाई। जब उसे कैद कर लाया गया, उस हालत में उसकी तरफ शीर का प्याला बढ़ा दिया। उनकी इंसानियत दोस्ती पर नज़र करके घर के रोने की सदा आई। तब एहसास हुआ कि इमाम अली अपनी मेहनत मजदूरी से इंसानियत के रिश्ते का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। सखावत के साथ ही उनकी अदालत, उनका अदल व इंसाफ। हज़रत अली के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि आपका चाहने वाला हूँ, लेकिन मैंने चोरी की है। जुर्म के असबाब पर हज़रत अली ने कुरान के मुताबिक उसकी उंगलियां तरशवा दी। आज का इंसान होता तो कहता, अरे भाई ये मेरा जानने वाला है या मेरी पार्टी का आदमी है। इस तरह के बहुत सारे फ़ैसले हज़रत अली ने किए। हदीस में है कि इमाम बरसने वाले बादल के मानिंद होता है। बरसने वाला बादल जब बरसता है तो वो ये नहीं देखता कि खेत हिंदू का है कि मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है। इस तरह अमानत का भी जब फैज़ बढ़ता है तो कुल्ली तौर पर पूरी इंसानियत के लिए होता है। ये चंद मिसालें पेश करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस किताब में हज़रत अली की अज़मत एक बशर की हैसियत से पेश की गई है। इंसानियत, अख़ुवत, दर्दमंदी उनके हर फेल नज़र आते हैं। आज का इंसान बेहिस होता जा रहा है, इंसानियत का ख़ात्मा हो रहा है। इस दौर में प्रोफेसर अख्तर रज़ा ज़ैदी की किताब क़ारीन के लिए मशाल राह साबित होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वजाहत भाई ने बहुत इजमाल के साथ जो है वो वजाहत फरमा दी किताब क्या है, और एक एक वरक़ और एक एक सफ़े के हवाले से कि 518 सफ़हात हैं। आप ये देखिए, इसमें तायीद जो है वो मासूमीन की कैसी हासिल है कि 5, 1 6, 6 1 8 यानी 14 का अदद बनता है, और 14 का अदद सग़ीर 55 बनता है। तो इसका मतलब 55 का करम जो है वो शामिल हैं। आप लोग ऐसे में ताली नहीं, दुरूद भेज दें। मौला अली का मामला है यहाँ, तो हम लोग सवाब भी हासिल करते हैं। हम लोग सिलसिले के लोग हैं, देखिए, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। और वजाहत भाई ने जो बात की, और ये जो इस किताब का आखिरी सफ़ा है उसमें 3 लफ्ज़ जो हैं वो जनाब सैयद अख्तर रज़ा साहब ने लिखे हैं। वो 3 जुमले बड़े अजीब हैं कि जिहाद की 3 किस्में हैं। पहला है जिहाद बिस्सैफ, दूसरा है जिहाद बिलक़लम और वो सख्त होता जाता है, और तीसरा है जिहाद बिल्लिसान, वो सबसे मुश्किल। और उसके बाद में कहते हैं इन सब के बाद जो है वो सबसे मुश्किल काम जो है वो जिहाद बिन नफ्स का है। तो जिहाद बिन नफ्स, तो ये सारे जिहाद मौला अली करते हैं। लेकिन आपसे यह अर्ज़ करूँ कि 5 साल के दौरे हुकूमत में 3 सिविल वार, और एक एक वार 1 साल तक चलती है। आप देखिए कि नहीं कहना चाहिए, मगर राम सिंह राणा जी मौजूद हैं, पॉलिटिशियन मौजूद हैं, राजमंत्री रहे हैं, और हमारा इनका एक बड़ा साथ रहा है और इनके मंच पे साथ रहा है। खैर वो चलिए बातें यादें अपनी जगह। मगर अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ 2 मुल्कों के बीच में जो है, बीच में सिविल वार की सी कैफियत जब हो जाती है तो दिन में हमको तारे नज़र आते हैं और पता चलता है इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है। आज भी वार कहीं हो रहा है, इकोनॉमी कहीं की मुतासिर हो रही है। लेकिन मौला अली ने 5 साल के दौर में इतने सिविल वार के बाद भी मिंबर पे जाके अपने आखिरी खुतबे में कहा,
है कोई जिसको मेरे दौरे हुकूमत में पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान न मिला हो। सब ने हाथ उठा के कहा हम सब बहुत मुतमईन रहें। माइनॉरिटी का हक भी, सबसे पहले मौला अली की शहादत पे जो कंडोलेंस की है वो क्रिश्चियन ने अपने चर्च में की है। ये मौलाए कायनात का किरदार था, किसी से उसका मज़हब नहीं पूछते थे। और उसके बाद में उन्होंने कहा तुम सबको रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है, मेरे बदन पे कुर्ता वही है कि जो 25 साल पहले गदीर के मैदान में मुझे मेरे रसूल ने पहनाया था। ये है अली का किरदार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिलसिले की तरफ हमें चलना है, और वो जो सिलसिला है वो अजीब व गरीब सिलसिला है। हमारे नबी करीम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिराज मुनीर कहा है, चमकता हुआ चाँद, ये चराग। कैसे ये हो सकता है कि चराग के नीचे अंधेरा रहे, हम लोग फैज़याब ना हो? अच्छा, पहले चराग के नीचे अंधेरा होता था, अब बल्ब के ऊपर अंधेरा होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पूरा जो बल्ब और चराग, उस पूरी जो है वो उसकी रोशनी में जो है वो हम जो है वो फैज़याब हों। और चराग के हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि प्रोफेसर सैयद सिराज अजमली जो हैं वो उस पूरे सिलसिले के जो कहते हैं कि जो तक़दीसी फ़िज़ा हमारे अदब में बनी है, ये आप सर्च कर दें कि उर्दू गज़ल हो या जो जितनी भी असनाफ़ हों, जितनी भी विधाएँ हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, वो सब सूफिया कराम के पाले हुए हैं। तो उस पूरे सिलसिले की तरफ हम चलते हैं। और अभी मैंने अल्लामा क़मर जलालवी का एक बंद पेश किया था, तो चराग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मैं चलता हूँ। 6 मिसरों में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, या 3 मिसरों में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 3 मिसरों में वो आ जाए, 4 मिसरों में पहुँच जाऊँगा, बैत के 2 मिसरों में वो आ जाएंगे। मैं पेश कर रहा हूँ। महज़रे सरवरे कौनैन के मरकूम चराग, सैकड़ों जुल्म हुए जिन पे वो मज़लूम चराग, जिनकी तक़सीर न थी कुछ भी वो मासूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग, नाम जिंदा है अभी जिनका वो मरहूम चराग, सुबह को ऐसा गए दाग अलम दे के चराग, आज तक रात उन्हें ढूंढती है ले के चराग। तो हमारे उस चराग का नाम है सिराज अजमली। जोरदार तालियों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर नैयर जलालपुरी, जनाब सदर मोहतरम और अरबाब मसनद सदारत, हज़रात सामीन, हमारे बिरादर मुकर्रम व मोहतरम जनाब नैयर जलालपुरी का कमाल ये है कि ये तारुफ़ में ही तमाम मुक़द्दमात जो हैं वो तय कर लेते हैं, और जिसको बुलाते हैं उसको इस लायक नहीं छोड़ते कि वो उसके बाद कुछ कहे। तो इनके इस गुफ्तगू के बाद कुछ कहना अब किस हद तक कामयाब होगा, आप तशरीफ़ रखते हैं। इन्होंने मेरा तारुफ़ कराया, और चूँकि दामाद रसूल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये महफ़िल और ये किताब और ये बज़्म है, तो मेरा ताल्लुक़ भी काकोरी के दामाद के हवाले से कराया, खानकाह काज़िमिया कलंदरिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ उस खानकाह से है। लेकिन फ़ख्र के और भी एवेन्यूज़ और भी इलाक़े हैं। मेरा ताल्लुक़ दायरे शाह अजमल इलाहाबाद से है। हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी, जिनकी निस्बत से मैं ख़ुद को अजमली लिखता हूँ, और हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी सूफ़ी की हैसियत से जितने मशहूर हैं, दायरे शाह अजमल के साहिब सज्जादा की हैसियत से जो उनका मकाम व मर्तबा है, उसके अलावा अदब फ़ारसी में उनका बहुत मर्तबा है। और इस उन्वान से इत्तफ़ाक़ से ये अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब की किताब है, और प्रोफेसर अख्तर मेहदी ने बाकायदा PhD का काम किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, शाह अजमल इलाहाबादी और अदब फ़ारसी के उन्वान से। और ये किताब ईरान से शाये हो चुकी है, मौजूद है। मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत शाह अजमल इलाहाबादी के एक कसीदे 62 अशार पर मबनी एक कसीदा है, मौला कायनात के हुजूर उन्होंने, और उसके कुछ अशार आप खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इफ्तिताह गोया यहाँ से गुफ्तगू करता हूँ। फरमाते हैं कि या इब्ने अम्मे मुस्तफ़ा मुश्किल कुशाए मन तुई, या इब्ने अम्मे मुस्तफ़ा मुश्किल कुशाए मन तुई, मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा मुश्किल कुशाए मन तुई,
اے شہ سوار لو کشف، اے عالم علم لدن، اے شہ سوار لو کشف، اے عالم علم لدن، اے آفتاب انما مشکل کشائے من توئی، اے آفتاب انما مشکل کشائے من توئی، شہر علوم آمد نبی، شہر علوم آمد نبی، تو باب آن شہر ولی، بے تو گزر انجا کجا مشکل کشائے من توئی، اور اے قبلہ دنیا و دین ہم راز ختم المرسلین، آمد بشانت حل عطا مشکل کشائے من توئی، اور در کائنات دو سرا مثل تو شد پیدا کجا، باشد دلیلم لافتہ مشکل کشائے من توئی، اے ساقی روز جزا، اے ملک دین را بادشاہ، اے ساقی روز جزا، اے ملک دین را بادشاہ، بعد از نبی پیش خدا مشکل کشائے من توئی، مشکل کشائے من توئی، اے در غدیر خم ترا، اے در غدیر خم ترا، نائب نمودہ مصطفیٰ، نفس نبی ذات شما مشکل کشائے من توئی، اور فتح حنین و بدر را کر دی تو اے خیبر کشا، از تو شدہ ہر عقدہ وا مشکل کشائے من توئی، وغیرہ وغیرہ 62 اشعار کا یہ قصیدہ، اور اس کے علاوہ مولا کائنات کی منقبت میں بے شمار قصائد ان کے، اور مدح علی کا یہ سلسلہ الحمدللہ دائرہ شاہ اجمل میں اسی زمانے سے، یعنی یہ معاصر ہیں شجاع الدولہ کے، حضرت شاہ اجمل الہ آبادی۔ تاریخ ولادت ان کی خورشیدم سے، انہوں نے خود اپنی تاریخ ولادت، اور خورشیدم کے اعداد 1140 ہوتے ہیں، تو 1140 ہجری، آج ہم 1445 ہجری میں، یعنی 305 برس قبل یہ بزرگ دائرہ شاہ اجمل کی مسند پر متمکن تھے، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا، اور ایک بات جو بہت وضاحت سے اور ہم سب لوگ کرتے ہیں اور آپ سب اس کو مانتے بھی ہیں، کہ ایک ہمارے عباس رضا نیّر صاحب نے یہ بات بھی کہی دی ہے کہ مولا کائنات کا اسم گرامی کسی کا حرز جان ہے، اور وہ اس کی خدمت میں وہ اس کو صرف علی مانتا ہے، اور علی جو علی کو علی مان لے پھر اس کے لیے کچھ ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہماری خانقاہوں نے یہی کام موسیقی کے آلات کے ذریعے ڈھولک پر علی علی کر کے جیسے کیا ہے، اس نے عجیب و غریب فضا ہندوستان کی ہموار کر دی ہے، جو اس گنگا جمنی فضا کو منتہا تک پہنچاتا ہے ذکر علی کو اس سلسلے میں۔ اسی لیے مداح علی اگر عباس رضا نیّر اور مہتاب حیدر نقوی ہیں تو سنجے مشرا شوق بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محفل میں۔ میں حاضر ہوا ہوں اس کتاب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے۔ تو یہ کتاب، اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ، اور پچھلے مہینے سے یہ سلسلہ ہے، پہلے تو ان حضرات کو خراج عقیدت کے جو ان اخلاف کو جو اپنے بزرگوں اور اپنے مرحوم والدین کے کارناموں کو نئے سرے سے پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ نقوی صاحب اور ہم پچھلے مہینے سے ہی اس طرح کے جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، جہاں بیٹوں نے اپنے باپ یا بیٹیوں نے اپنے باپ کو یاد کیا ہے۔ اکتوبر کے شروع میں مظہر امام صاحب کے بیٹے شہیر امام نے کینیڈا سے ہی آ کے بہت بڑا جلسہ دلی میں کیا اپنے باپ کی یاد میں۔ یہاں پر پروین شجاعت صاحب نے شجاعت علی سندیلوی کے بارے میں لکھنؤ میں جلسہ کیا، میں اس میں بھی حاضر تھا۔ اور آج عدیل زیدی صاحب نے اپنے باپ کی اس کتاب کو، اختر رضا زیدی صاحب کی اس تالیف کو شائع کر کے اور ہمیں پھر اسی سلسلے سے جوڑ دیا۔
تو قابل مبارکباد ہیں وہ تمام اولادیں جو اپنے والد، اپنے والدہ یا اپنے بزرگوں کی یادوں کو اس طرح نئے سرے سے پیش کرتے ہیں، نئے لوگوں کے لیے، نئے آڈینس کے لیے، نئے گویا سامعین و ناظرین و قارئین کے لیے، تو میں ان کی خدمت میں تبریک اور تہنیت کے جذبات عرض کرتا ہوں جو ورثاء ہیں اختر رضا زیدی صاحب کے۔ آئینہ تاریخ اسلام اور علی، تاریخ کے آئینے میں ایک ایسی شخصیت کا مطالعہ کہ جو شخصیت عجیب و غریب امتیازات کی حامل ہے، اس کے امتیازات کا بیان ہم سب مل کے کرتے رہیں تو ہم جیسے کتنے ہیں جو ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں اور ابھی بھی اس کی فضیلت کا کوئی ایک گوشہ کلیتاً مکمل ہو گیا ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلو اتنے ہیں، جہتیں اتنی ہیں، معاملات اتنے ہیں کہ مولا کائنات کی فضیلت آپ بیان کرتے چلے جائیے اور وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے فضائل کے کسی ایک پہلو کو ابھی آپ چاہیں کہ مکمل کر دیں تو آپ کی بساط نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی مدحت جس طرح پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام کی مدحت کا سلسلہ قرآن میں موجود ہے، اسی طرح فضائل علی کے بیان کا سلسلہ احادیث نبوی میں موجود ہے، اور جس کا ذاکر، جس کا مداح، جس کی فضیلت کا بیان کرنے والا کائنات کا صادق ترین شخص ہو، پیغمبر اعظم و آخر علیہ السلام ہو، اس کی فضائل ہم کیا بیان کریں گے اور کیوں کر بیان کریں گے؟ لیکن فضیلت مولا کائنات اور بیان فضیلت مولا کائنات سے قطع نظر اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جیسا کہ 2 مرتبہ یہاں ہمارے وضاحت بھائی نے بھی اور عباس رضا نیر صاحب نے بھی، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک انسان نے ایک انسان کے بارے میں انسان کے نقطۂ نظر سے لکھی کتاب۔ تو مولا کائنات، اور اس بات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ مولا کائنات کو فوق البشر اگر ہم مان لیں گے، اگر ان کے کمالات یا ان کے کرامتیں یا ان کے اعجاز، ان کی شخصیت معجز نما کا ذکر کریں گے تو پھر انسانی پہلو سے ہم تھوڑا فاصلہ کر لیں گے، اور انسانوں کو بتانے کے لیے انسانی پہلوؤں کو کس قدر ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور کس قدر پیش کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ۔ اور اس کتاب میں 518 صفحے بتائے، اور ہمارے عباس رضا نیر جو جادوگر ہیں باقاعدہ، انہوں نے 518 کو 14 اور 14 کو 5 میں کس طرح سمرائز کر کے کیا حسین سلسلہ بنا دیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ بھی، اور آپ سب حضرات کے جو، اور میں خود اپنے کو مبارکباد دیتا ہوں جب عباس رضا نیر کی گفتگو سننے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ مولا کائنات انسانی حیثیت سے زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ ایک کسی نے مولا کائنات کے فضائل میں ایک بات لکھی، اور وہ بات بہت دلچسپ تھی کہ مولا کائنات نے زندگی میں جتنے اقدام کیے ہیں وہ تمام کہ تمام کامیاب ہیں، بس ناکامی ایک جگہ کہ حضور اس نے بہت ادب سے اور کان پکڑ کے کہا یہ کہ مولا کائنات بساط سیاست پر جو چال چلے وہ چال شاید الٹی پڑی۔ عجیب و غریب بات ہے، اس میں مولا کائنات کی توہین معاذ اللہ یا مولا کائنات کی تقصیر ذات و صفات معاذ اللہ مقصود نہیں ہے، بلکہ سیاست کی معاذ اللہ، ارباب سیاست سے معذرت کرتے ہوئے سیاست کی برائیاں اور خامیاں بیان کی گئیں کہ اس کوچے میں آپ کو قدم رکھنا اپنی عزت سادات کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ انہوں نے انسانی حیثیت سے دیکھا تو پھر کوئی موقع ہو، وہ اعلان نبوت سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے قریب رہنے کا معاملہ ہو، یا اعلان نبوت کے بعد سرکار کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، یا پھر سب سے بڑی امتحان گاہ بستر رسول پر شب ہجرت نبی کے وارث اور نمائندے کی حیثیت سے تشریف رکھنے کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد امانتوں کو تقسیم کر کے ہجرت کرنے کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد عہد نبوی علیہ السلام میں اپنے کردار کو ادا کرنے اور رسول سے وہ تمغہ لینے کہ جس میں فرمایا کہ یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وقعت ہے اور کیا مرتبت ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فضائل پر دال اگر قرآن حکیم ہے تو مولا کائنات کی فضیلت پر دال احادیث نبوی ہیں۔ اور کون سا ایسا پہلو ہے ان کی شرافت کا، ان کی سیادت کا، ان کی فضیلت کا، ان کے علم کا، ان کی مرتبت کا، ان کی شجاعت کا، کہ جس کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں احادیثی کتابوں میں رقم نہ ہو۔ ہمارے اختر رضا رضوی صاحب نے، اختر زیدی صاحب نے اس کتاب میں اہتمام یہ کیا ہے، اور بہت بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے مرجع عقیدت کو، اپنے محترم شخصیت کو ذرا فاصلے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ عقیدت کا لبادہ اوڑھ کے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے شاید انہیں اطمینان نہ ہو، شاید انہیں ہماری باتیں پسند نہ آئیں، لیکن ہماری درخواست ہی یہ ہے کہ آپ ذرا سا فاصلہ کر کے اور دیکھیں، پھر چیزیں زیادہ روشن، زیادہ واضح نظر آئیں گی۔ اس طرح اس کتاب میں جو تصویر بنائی ہے وہ تصویر ایسی ہے کہ جس تصویر پر رشک کیا جا سکتا ہے، اور ان کی انسانی صفات کو اس طرح اجاگر کیا ہے، اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ خاصے کی چیز بن گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب، اور ان کے بچوں نے جس طرح اپنے دادا یا اپنے باپ کے بارے میں اس کے آخری صفحات میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے 64 برس زندگی کے کل ان کو قدرت نے عطا کیے تھے، اس میں انہوں نے تاریخ اسلام اور مختلف موضوعات پر اردو میں اور انگریزی میں ایک انبار لگا دیا کتابوں کا۔ اتنی باصلاحیت شخصیت، اور آخری بات یہ کہ اس شخصیت کا اپنے وطن سے تعلق یہ کہ یہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد ترک وطن تو ہوتا ہے، اور وہاں جا کے پوری زندگی گزرتی ہے، بچے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن 1979 میں وہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی لکھنؤ میں جس لکھنؤ کے وہ ساری زندگی مداح رہے، اسی لکھنؤ کے جس لکھنؤ نے ان کی تربیت و تہذیب مزاج کی، اسی لکھنؤ نے جس نے ان کو سجایا اور سنوارا اور بنایا اور آراستہ کیا، اسی لکھنؤ میں، اسی لکھنؤ کا خاک کا حصہ بنتے ہیں، اور یہیں آسودہ خواب عدم ہوتے ہیں۔ خدا رحمت کند ان عاشقان پاک تینت رہا۔ بہت شکریہ۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو عدیل رضا زیدی صاحب، میرے بڑے بھائی، آپ ہیوسٹن میں اس وقت موجود ہیں اور آن لائن اپنے والد گرامی کی اس کتاب کی رونمائی کی جلوہ نمائی اور اس کے منظرنامے آپ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے محترم ڈائس سے 2 تقریریں اس وقت ہوئیں، ایک مقالہ اور ایک ماقالہ، یعنی وضاحت صاحب نے اتنا مبسوط لکھا کہ اگر کوئی طالب علم اسے بول دے تو وہی تقریر ہو جائے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پروفیسر سید سراج اجملی صاحب نے اتنا مبسوط گفتگو کی کہ اگر کوئی طالب علم وہی لکھ دے تو وہی تحریر ہو جائے۔ تو دونوں میں یہ رشتہ ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چیز میں نے چونکہ لکھنؤ میں ہے تو کاکوری اور یہ ملیح آباد سے گفتگو کی تھی، ابھی الہ آباد جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم گومتی کے ذریعے ہی گنگا تک پہنچ پاتے ہیں ہم ڈائریکٹ وہاں جائیں گے تو پھر گنگا ماں بھی ناراض ہو جائیں گی، تو یہ ہماری پہلو ہے۔ اب آئیے ہم الہ آباد کی طرف چلتے ہیں۔ سراج اجملی صاحب نے جو حسین گفتگو کی، اور آپ نے اس پوری کتاب کا جو منشائے مصنف ہے وہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں مظہر العجائب کی حیثیت سے مولا کے یہاں کلا، وہ ایک الگ پہلو ہے، اس پہ لوگوں نے کتابیں لکھی، وہ محترم ہے، لیکن ہمیں بحیثیت انسان، ایک عظیم انسان جو فخر انسان ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ انسان رہ کے اس نے کس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ سراج اجملی صاحب، وہ جو شاہ اجمل، حضرت قطب الاقطاب، بدر الابدال، حضرت شاہ اجمل کی جو تمام تر وہ سلسلے، میں نے گفتگو اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم لکھنؤ اور کاکوری میں یہاں پہ رہیں، اب ہم چلتے ہیں، وہ ناسخ کا بھی ایک سلسلہ وہاں سے ہے، اور ناسخ فرماتے ہیں ہم احاطے میں ہی ہیں، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے، تو ہم سب ایک ہی احاطے میں ہیں، یعنی لکھنؤ اور الہ آباد، پریاگ اور یہ لشمن پوری، ان سب کی سرحدوں کو ملاتے ہیں۔ اور انوار عباس صاحب کی شاعری کا ایک بڑا حصہ، ان کے کئی عدد شعری مجموعے ہیں۔ کمیل صاحب انہی کے شاگرد ہیں۔ کمیل کے بغیر مولا علی کو پوری طرح سے کوئی سمجھ نہیں پائے گا، تو استاد تو یہاں پہ ہی ہے، آپ بتائیں کہ ایک جو دعاؤں کا جریدہ کیسے مرتب ہوتا ہے عشق علی میں، یہ تو کمیل نے بتایا ہے۔ تو آئیے، ہم کمیل صاحب کے استاد ہیں، اور یہ بھی عرض کروں کہ کبھی کبھی پورے اسلام کو پیش کرنے کے لیے علی کی ذات، آپ یوں سوچئے
کہ رستم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رستم کو رستم اگر فردوسی نہ ہوتا تو کون بناتا؟ جولیس سیزر ٹھیک ہے تاریخ کا حصہ تھا، شیکسپیئر نہ ہوتا تو کون بناتا؟ آپ بتائیں۔ ایسے ہی اسلام بہت بڑا مذہب، رسول اللہ کی ذات، لیکن علی نہ ہوتے تو ہم کیسے پہچانتے رسول کو؟ تو آئیے اس حوالے تک بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمیشہ ٹھیک ہے آپ داماد یہاں کے ہیں، لیکن اگر بیٹی رسول کے گھر کی ہے تو بیٹا خدا کے گھر کا ہوگا۔ تو وہ میں آپ کے احترام کے پیش نظر میں نے اشتہاروں میں وہ سارے زاویے رکھے تھے۔ تو انوار عباس صاحب نے تمام ان کی جو تقدیسی شاعری ہے، مرثیے کی شاعری ہے، نظموں کی شاعری ہے، جو ان کا حماسہ ہے، جو ان کا تشبیب کا پورا سلسلہ ہے، قصائد کا ہے، اجزائے ترکیبی کے ساتھ جو ان کا سخن ہے، وہ سب ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کو بحیثیت انسان جس طرح سے اپنی شاعری میں برتا، وہ بھی بڑا نازک پہلو ہے۔ مجھے ایک قطعہ جو ہے وہ ان کا یاد آ رہا ہے کہ صاحب دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کیا کیوں کیسے وہیں ہوتا ہے جہاں انسانی جذبے ہوتے ہیں، انسانی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دفتر کار مشیت کو، آپ سب سے گزارش ہے آگے کو آ جائیں، اس قدر آپ لوگ گوشے میں ہیں، آ جائیں آگے آ جائیں، اور نظامت اسی لیے ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جب مقرر آئے گا تب تشریف لائیں گے کہ دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، ایک مربی کی طرح دین کو پالا کیسے، دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی بانٹیں، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے، دن میں مزدوری کریں رات میں روٹی بانٹیں، یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے۔ ان مصروں کے خالق ہیں، بہت ساری ان کی شاعری ہے، لیکن اب میں عرض کو طول نہیں دینا چاہتا، فرض عرض کے طور پہ خدمت میں چل رہا ہوں، حرف التماس لے کے جناب انوار عباس صاحب، انوار الہ آباد تشریف۔ اب ہم الہ آباد تک آئے۔ حضرات والا، جناب صدر کی اجازت سے چند معروضات حاضر خدمت کیے دیتا ہوں۔ کیفیت یہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی صف میں مجھے بٹھال دیا گیا، اور میرے سامنے بھی جو مجمع ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ گزری ہوئی زندگی اور یادداشت کے حوالوں سے اگر کچھ بات کی جائے تو وہ کتابوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کتابوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اتفاق سے ہم قریب سبھی اسی دور کے ہیں، اور ہم نے وہ جاتا زمانہ دیکھا ہے جب ہمارے بزرگ کتابوں کے تکیے لگاتے تھے، جب بستروں پر کتابوں کے تکیے ہوا کرتے تھے، جب ہم کاغذ کی مہک اور اس کے ذائقے کا عرفان رکھتے تھے، جب کتابیں ہمارے گھر میں داخلہ لیا کرتی تھیں تو ایک گھر کا ایک فرد بن جاتی تھیں، اور الگ الگ افراد خاندان کے رابطے میں آنے کے بعد دسترخوان پر ہم ان کے بارے میں ایک تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری زندگی میں کتابیں۔ پھر وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں تو سرہانے سے وہ کتابیں نکل کر کے اور موبائل آ گیا۔ اب ہم موبائل کے پابند ہیں۔ ہر جدت بہت کام کی ہوتی ہے، لیکن جدت کو اس شدت سے نہ اپنایا جائے کہ روایتیں چھوٹ جائیں۔ میں روایتوں پہ قائم رہتے ہوئے جدتوں کو قبول کرنے کا عادی ہوں کہ اس سے کچھ اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ترقیوں کو قبول کیا جانا چاہیے۔ آج کتابوں کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کتابیں بہت ساری چیزوں کی طرح گھر میں ایک آرائش و زینت کا سبب ہو گئی ہیں، اور اس کو پشت پر رکھ کر کے اکثر یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرے پشت پر کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کا مظاہرہ کریں یا اس کا
ذخیرہ کریں، بلکہ کتابیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو زندگی میں اتارا جائے۔ یہ موجودہ کتاب جس کے بارے میں یہ ایک جلسہ اجرا کا ایک سلسلہ ہے، وہ کتاب ایسی ہی کتاب ہے کہ زندگی میں اتاری جانے لائق ہے۔ ہم لوگ بہرحال آدھے سے زیادہ حصہ ادبی دنیا کے مان لیے گئے ہیں اور باقی حصہ دین سے نکالے ہوئے بھی ہیں لیکن یہ کہ ایسا لوگوں کو لگتا ہوگا۔ ایک لطیف اور ایک عجیب بات ہے اس کتاب کے ساتھ، بہت مختصر سی بات کر کے میں رخصت چاہوں گا۔ ایک لطیف اور بہت ہی باریک بات جو اس کتاب کے ساتھ ہے وہ اپنے ایک باب ماحول کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جب اس ماحول کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ جیسے کسی ڈرامے کا سین پڑھ رہے ہوں آپ۔ تو کمال اس کتاب کے لکھنے والے کا یہ ہے کہ اس نے دینی کتاب کو تمام ادبی زاویوں کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ اس کی تازگی اور دلچسپی کا سبب ہے۔ اور اس کتاب کا یہ باب پڑھنے کے بعد اس کتاب نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، اور میں سلسلے سے تو نہیں جگہ جگہ سے پڑھ سکا، مگر اس میں جو ایک کیفیت جو شروع سے آخر تک ملی وہ یہ ملی کہ وہ اپنی تازگی کو نہیں کھوتی اور اپنی اس سین کو نہیں کھوتی جو آپ کو کسی زمانے سے کہ بار بار قریب نہیں صرف نہیں کرتا بلکہ اس کو دکھاتا بھی ہے۔ اس کتاب کے تخلیق کرنے والے نے لفظوں سے تصویریں بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تصویر آپ کو لفظوں کے درمیان زمانے دکھانے پر قادر ہے۔ یہی اس کی ایک خاصیت میں نے محسوس کی۔ ابھی اس کو پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا کہ جس قدر وہ ہے۔ اب مولا کائنات کے سلسلے سے یہ ایک کتاب ہے، اور نیر صاحب تو قابل آدمی ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اور مگر مجھے اکثر لگتا ہے کہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ پوچھو کا واقعہ جب ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم سے معلوم کرو، ہم سے پوچھو، تو شاید ہم ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت فراموش کر جاتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ایسا عالم جس کا سینہ علم سے تنگی کر رہا ہو اور اس کو ان حالات میں زمین سے بات کرنے کی مجبوری برداشت کرنی پڑے۔ یہ کوئی فضائل کا گوشہ نہیں ہے، یہ علی اپنے مصائب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی قابل و عالم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے لوگ حاصل کریں۔ اتفاق یہ رہا علی کے ساتھ، المیہ یہ رہا کہ ان کو پوچھنے والے نہ ملے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ علی کو اس زمانے میں پوچھنے والے اس قدر نہ ملے ہوں گے، مگر اس کتاب کے حوالے سے علی کو بہت پڑھنے والے ملیں گے اس زمانے میں۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کمیل میاں کا بھی اور عدیل زیدی صاحب کا بھی، کہ جو امریکہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے لکھنؤ تک کو مربوط کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ادبی تسلسل پر ایک مستند دستخط ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ انوار عباس صاحب۔ انوار بھائی نے جس سلسلے سے گفتگو کی، مجھے تو جیسے شریعتی یاد آ رہے ہوں، اور علی اور تنہائی پہ جیسے وہ گفتگو کر رہے ہوں، اور شریعتی کی بھی جو اکثر کتابیں ہیں وہ گفتگو بعد میں تحریر میں آئی ہے، مگر اس میں جو لطف آتا ہے شریعتی کو پڑھنے میں، اور خاص طریقے سے ابو ذر غفاری پہ، کمیل پہ، ابراہیم پہ، علی پہ جب وہ باتیں کرتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا لمحہ موجود بن گیا ہو۔ تو ایسے بھی 1500
ایک عدیل زیدی صاحب کی جو تحریر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میں ٹائم مشین بن جاؤں کہ علی کے زمانے میں چلا جاؤں اور اس ماحول میں چلا جاؤں اور علی کے ساتھ ان گلیوں میں میں چلوں جن گلیوں میں علی چلتے تھے، وہ مکے کی گلیاں، وہ مدینے کی گلیاں، وہ کوفے کی گلیاں۔ یہ عدیل زیدی صاحب نے لکھا، بہت پیاری بات ہے وہ، تو آپ لگ رہا تھا ان گلیوں میں چل رہے ہیں۔ اصل میں اس میں اس ماحول کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو شخصیت جنم لیتی ہے وہ حسب نسب اور ماحول ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے بڑے شہروں میں کسی بڑے شہر کی بات نہیں کروں گا، وہ ادبی ماحول ہی نہیں ہے جس سے ہم ادبی شخصیات کو جنم لینے کی طرف ہم امید کر سکیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے اس کتاب نے ہماری اس نا امیدی کی خاموشی کو بھی آواز کے ایک اکھوے کے ذریعے سے نئی بہاروں کو لانے کے لیے ایک کوپل پھوڑ کے ہمیں مطمئن کیا ہے کہ نہیں، یہ ماحول امریکہ میں رہ کے بھی ہندوستان میں بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے شکریہ ادا کریں گے جناب عدیل زیدی صاحب کا۔ اچھا، اب ہم رام سنگھ راڑا صاحب کی طرف بھی چلیں گے، مگر ہمارے دوست ہیں، جب یہ اقتدار میں ہوتے تھے تب بھی ہم ان کو روک لیتے تھے اور ان کے بڑوں کو بھی روک لیتے تھے، تو اب تو یہ ہیں ہی ہیں، منسٹر رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں، پہلے ایک گفتگو اور ہو جائے، اس کے بعد میں آپ ہوں گے اور جناب احتشام صاحب اور جناب صدر۔ زیادہ گفتگو نہیں ہے مگر ہم اس کا لطف لینا چاہتے ہیں گفتگو کا۔ تو مولا کائنات کے حوالے سے جو باتیں ہیں، میں چونکہ اخبار اور احادیث پہ بھی ان دونوں بزرگوں کو، ایک قرطبہ ہند سے ایک کا تعلق ہے اور ایک ارباب خم کے اساتذہ میں ہے۔ مولا کائنات کے سلسلے میں جو رسول اللہ کی احادیث ہیں، جن کی طرف ہمارے سراج صاحب نے اشارہ کیا، اس میں سے 50 ایسی حدیثیں ہیں، میں 10-12 آپ کے سامنے عرض کروں گا اور عجیب ریلیشن ہے ان میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یا علی، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے، وہی نسبت ہے جو چراغ اور لو میں ہے، وہی رشتہ ہے جو آنکھ اور پتلی میں ہے، وہی رشتہ ہے مجھ میں تم میں جو سر اور جسم میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو انگوٹھی اور نگینے میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو پھل اور درخت میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو پھول اور شاخ میں ہے، مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو شہر اور دروازے میں ہے۔ تو کبھی آپ غور کہ مجھ میں تم میں وہی رشتہ ہے جو تکمے اور قمیص میں ہے۔ اب ارباب لکھنؤ ہیں، انگرکھے اور شیروانی والا شہر ہے، تکمے اور قمیص میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں رسول اللہ نے کیا خوبی بیان کی ہے کہ جتنی نسبتیں علی کی طرف ہیں وہ اپنے سے بلند بیان کی ہیں۔ لو چراغ سے زیادہ بلند ہوتی ہے، پھول شاخ کے اوپر بلند ہوتا ہے، پھل درخت کے اوپر بلند ہوتا ہے، تکمہ قمیص کے اوپر بلند ہوتا ہے، پتلی آنکھ کے اوپر بلند ہوتی ہے، سر جسم کے اوپر بلند ہوتا ہے، دروازہ شہر سے بلند ہوتا ہے، علی غدیر کے میدان میں محمد نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر رکھا ہے۔ آئیے اس فضا کی طرف چلتے ہیں اور ہم اس آفتاب اور مہتاب، اسی لیے جو ایک جملہ اور کہا ہے، مجھ میں اور علی میں وہی رشتہ ہے جو آفتاب اور مہتاب میں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہمیشہ اب یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، تھوڑا سا سراج بھائی کے ساتھ کھل کے بات کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہ کاکوری سے فرقان بھائی بھی، یہ بھی جو ہیں، ہمیں اجازت دیں میں جملہ کہوں کہ آفتاب کا جانشین ماہتاب ہوتا ہے، ستارے نہیں۔ میں ماہتاب صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لے۔ ماہتاب حیدر نقوی صاحب پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور ظاہر سی بات ہے پروفیسر کا بھی سبک دوش نہیں ہوتا، آپ کے شعری مجموعے، آپ کی نثر، آپ کی غزل۔ جی جناب صدر اور مصدر صدارت پہ تشریف رکھتے ہوئے تمام علماء اور کاربرین، اب جناب سراج اجملی صاحب کی بہترین تقریر اور جناب عباس رضا نیّر صاحب کے بے بدل جو نظامت کے بعد میں مجھ جیسے ایک شخص کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں رہتا ہے۔ یوں بھی مجھے کچھ کہنے میں تعامل نہیں ہے اور نہ کوئی یار ہے کہ میں نہ تو تاریخ کا طالب علم رہا ہوں اور نہ ہی مذہبیات کا۔ البتہ خاندانی ایک پس منظر ہے جس میں مذہب کی کچھ چیزیں کوئی بھی بچہ پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کچھ تاریخ کی کتابیں ہر شخص نے پڑھ رکھی ہیں۔ ادب کا بنیادی طور پر میں طالب علم ہوں، ادب زندگی بھر پڑھا ہے، ادب کو پڑھایا بھی ہے، اور ادب کے طالب علم میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ صاحب وہ
तारीख़ी शऊर थोड़ा बहुत रखता है। तो कम से कम किताब तारीख़ का तालिब इल्म ना हो, लेकिन अदब के तालिब इल्म के हैसियत से कोई किताब अगर पढ़ेगा तो कुछ न कुछ उसका रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा। इस किताब के सिलसिले में मैंने दिलचस्प बात यह है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। मेरे पास ऐसा वक्त था कि मैंने इसको जस्ता जस्ता करके और सबकन पूरी किताब पढ़ ली। और जैसे हर कारी का एक रद्द-ए-अमल होता है, मेरा भी एक रद्द-ए-अमल हुआ है। ये तारीख़ की किताब नहीं है, बल्कि तारीख़ की किताबों का एक जायज़ा है जो उन्होंने पेश किया है। मैं उसका एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही समराइज़ अंदाज में आपके सामने तज्ज़िया पेश करना चाहता हूँ। इन्होंने हज़रत अली के बचपन से लेकर के उनके रसूल की वफ़ात, उनके ज़रिए लड़ी हुई जंगें, दौर खिलाफत के ऊपर जो कुछ गुफ्तगू हुई है, और ख़ुद हज़रत अली की खिलाफत और इस दरमियान रूनमा होने वाले जितने कंट्रोवर्शियल मसाइल हैं, उनके ऊपर इन्होंने बहुत ही सलीक़े से, बहुत ही सधे हुए अंदाज में गुफ्तगू की है। और इससे जो तस्वीर उभर के आती है वो कम व बेश वही तस्वीर है जो अल्लामा इक़बाल के यहाँ मर्द मोमिन की तस्वीर बन के आती है। वही मर्द मोमिन जिसके लिए अभी सिराज साहब ने वो शेर पढ़ा था कि हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ। तो अल्लामा इक़बाल के यहाँ जो बंदे मोमिन का तसव्वुर है वो कोई नहीं, हज़रत अली ही हैं। इसलिए जहाँ पर बंदे मोमिन और हाथ का ज़िक्र हुआ है तो हज़रत अली आए हैं। जैसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। और इस तरह के बहुत से कि जहाँ में नाने शहीद पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। तो उनकी हज़रत अली के दौर खिलाफत, दूसरे खुलफ़ाए राशिदीन के दौर खिलाफत के से जो एक नताइज इन्होंने बरामद किए हैं, वो यही बरामद किए हैं कि साहब ये एक बहुत ही यानी मर्द मोमिन शख्सियत थी, यानी रसूल के बाद की। मैं दो वाक़यात आपको सुनाऊँगा जो इस किताब में दर्ज हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और शायद ये मशहूर भी वाक़यात हैं। इन्होंने ज़्यादातर इस किताब में हज़रत उमर के दौर खिलाफत के से मुआवजना हज़रत अली के दौर खिलाफत का किया है, और नतीजा उन्होंने कुछ नहीं निकाला है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत दिलचस्प किताब है ये, और चूँकि उन्होंने दावा किया है कि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये किताब लिखी गई है, इसलिए ये उन्होंने तरीक़ा अख्तियार किया है। दो वाक़यात जो इसमें दर्ज किए हैं मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक तो वाक़या ये है, उन्होंने लिखा है कि हज़रत उमर का तरीक़ा ये था कि अपने मुखालिफिन को कभी मदीने से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। अच्छा, मुखालिफिन कौन होते थे? सबको मालूम है, वही जो साहबी रसूल हुआ करते थे, तो वही उनको वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे। और ये उनको मालूम था कि अगर मदीने से बाहर चले गए तो पता नहीं क्या फसाद बर्पा करेंगे, इसलिए सबको रोक रखते थे। हज़रत अली ने अपने दौर खिलाफत में इसके ख़िलाफ़ रवैया अख्तियार किया। तलहा और ज़ुबैर, आपको मालूम है कि तलहा और ज़ुबैर की बैअत करने में जो की थी या नहीं कही थी, वो शुबहा ज़ाहिर किया जाता है। वो उनसे इजाज़त लेने के लिए आए और कहा कि साहब मैं उम्रे के लिए मक्के जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए। हज़रत अली ने सोचा कि भाई अगर मैं उम्रे के लिए इनको इजाज़त नहीं दूंगा तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि अली तो ऐसे शरई काम के लिए पर भी पाबंदी लगा रखी है। तो हज़रत अली ने तलहा और ज़ुबैर को मक्के जाने की इजाज़त दे दी। अब तलहा और ज़ुबैर जो सीधे मक्के गए हैं और हज़रत आयशा के घर पहुँच गए और खून उस्मान के क़िसास का दावा पेश करा दिया। नतीजा ये हुआ कि जंग जमल रूनुमा हो गई।
مصنف نے ایک لائن لکھی ہے صرف کہ حضرت علی اگر طلحہ و زبیر کو حضرت عمر کی طرح اجازت نہ دیتے تو کم سے کم ایک جنگ سے بچا جا سکتا تھا بس، اور باقی سب آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی کا سیاسی شعور کیا تھا اور حکمت عملی کیا تھی۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کو اتنی آسانی سے، لیکن پھر بھی سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا تھی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی امیر شام کون تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ شام کا انہوں نے دورہ کیا اور شام کے دورے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی سادہ انسان تھے، بہت ہی سادگی پسند تھے اور موٹا چھوٹا پہنتے تھے اور بہت ہی معمولی چیز غذائیں کھاتے تھے۔ اب وہ امیر شام کے یہاں پہنچے شام میں، تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب بہت ہی عیاشی چل رہی ہے، بہت عیش و عشرت ہے اور بہت ہی یعنی اس سے زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری جا رہی ہے۔ انہوں نے امیر شام سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کی زندگی گزارنے کا۔ امیر شام تو آپ جانتے ہیں کیسے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہماری سرحد جو ہے، شام کی سرحد جو ہے سلطنت روم سے ملتی ہے اور وہاں پر یہی طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، لہذا اس کے اثرات رونما ہونا ضروری ہیں۔ حضرت عمر جیسا سخت آدمی، بات پہ تلوار نکالنے لینے والا آدمی خاموش ہو کر کے مدینے واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف حضرت علی کا رویہ دیکھیے صاحب۔ حضرت علی نے سے جب خلیفہ ہوئے تو حضرت علی نے صاحب وہ طلحہ و زبیر نے آ کے مشورہ دیا کہ صاحب آپ اپنے گورنر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ذرا خیال رکھیے گا کہ امیر معاویہ کو مت چھیڑیے گا، اس کو تھوڑے دن آپ کرنے دیجیے، امیر بنا رہنے دیجیے اور تھوڑے دن کے بعد بھی وہ موقع محل دیکھ کر کے اس کو ہٹا دیجیے گا، ابھی چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی نے فوراً ہی معاویہ کی برطرفی کا خط لکھ دیا اور اس کے نتائج کیا ہوئے آپ جانتے ہیں، صفین اور پھر نہروان اور بہت ہی فسادات برپا ہوئے۔ تو یہ دو واقعات ہیں، حضرت عمر کا جن سے تعلق ہے اور حضرت علی کا تعلق ہے۔ اب آپ لوگوں کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے بہترین سیاسی شعور کیا تھا، بہترین حکمت عملی کیا تھی۔ اب یہ کتاب جو ہے دو طرح کے دعووں سے شروع ہوئی ہے، اس پر گفتگو لوگوں نے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب عقیدے کا لبادہ مصنف نے اتار پھینکا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے یہ۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 20ویں صدی کے ایک فلاسفر ہوئے ہیں برٹن رسل۔ برٹن رسل نے ایک کتاب لکھی ہے وائی آئی ایم ناٹ دی کرسچین، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ وہ جب کتاب آئی تو پادریوں میں ایک شور برپا ہو گیا اور انہوں نے برٹن رسل سے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ برٹن رسل تیار ہو گئے، صاحب میں مناظرہ کروں گا لیکن اس شرط کے اوپر کہ آپ اپنا عقیدہ بالائے طاق رکھ دیں اور میں اپنا عقیدہ بالائے طاق رکھ دوں۔ کوئی پادری اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، مجھ سے کوئی کہے کہ آپ عقیدہ اپنا بالائے طاق رکھ لیجیے، میں نہیں رکھوں گا۔ ایک آبجیکٹیویٹی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عقیدہ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی جگہ جگہ ظاہر ہوا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو انہوں نے عقیدے کو طاق پر رکھنے کی بات کہی ہے، اس کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے انہوں نے۔ حیرت کریں گے کتنے ذہین شخص ہے یہ، جن ریفرنسز کو اس نے استعمال کیا ہے، جن حوالوں کو استعمال کیا ہے، وہ حوالے جو ہیں ایک خاص فرقے کے یہاں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، بر صغیر میں یہ شبلی نعمانی، مولانا مودودی، اور حتیٰ کہ ایک آدھ جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا بھی ریفرنس آیا ہے۔ ان کے ذریعے یعنی ان ریفرنسز کے ذریعے
ان تاریخ دانوں کے ذریعے، ان رائٹرز کے ذریعے انہوں نے بہت ہی سلیقے سے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان تمام واقعات کو، ان تمام کانٹروورشل باتوں کو، چاہے وہ باغ صدق کا واقعہ ہو، چاہے خلافت کا مسئلہ ہو، چاہے اور دوسری چیزیں ہوں، ان جتنے کنٹروورشل جو شیعہ اور سنی کے درمیان واقعات ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ہی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ مصنف نے یہ کیا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا ہے، کہ وہ کوئی مافوق البشر نہیں تھے، اور سچ بات ہے، تاریخ کسی کو مافوق البشر نہیں بناتی ہے۔ تاریخ، انسان کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، مافوق البشر کی لکھی نہیں سکتی، وہ ہمارے قبضۂ قدرت ہی میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ جو حضرت علی ہمارے یہاں مافوق البشر کی حیثیت سے کچھ مشہور بھی ہیں، تو وہ کچھ ایسی روایتیں ہیں، یہ قبلہ تشریف رکھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ وہ روایتیں ہمارے یہاں کچھ جذبے اور جوش کو بڑھانے کے لیے یعنی تیار کی گئی ہیں، ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ پھر شعراء نے ان روایتوں کو خوب نظم کیا ہے، خاص طور سے ہمارے ہاں دبیر وغیرہ نے ان روایتوں کو خوب نظم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دبیر کے امام حسین جو ہیں انیس کے امام حسین سے مختلف ہیں۔ دبیر کے امام حسین جو ہے مافوق البشر ہیں، اور انیس کے انسان جو ہیں ہم جیسے انسان ہیں امام حسین۔ تو شاعری نے بھی کچھ بنایا ہے، لیکن اس مصنف نے بھی کمال کیا ہے۔ اس مصنف نے انسان کو کی حیثیت سے اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ پہلے دعویٰ کر چکا ہے کہ میں نے عقیدے کا دعویٰ کا لبادہ اتار پھینکا ہے۔ اس بیان سے اس بیان کو اگر جوڑا جائے تو آپ کو مصنف کا پورا اندیا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اس مختصر تجزیے کے بعد میں جناب اختر رضا زیدی صاحب کے صاحبزادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی ایک بہت ہی بہترین کتاب، جس کے اوپر خاصی بحث کی گنجائش بھی ہے اور خاصی اس میں علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، 2 واقعات انہوں نے ایسے لکھے ہیں کہ جس میں میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ باقی واقعات جو ہیں وہ سب کے سنے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو حضرت علی کی شادی کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت علی کی شادی ایسے ہوئی تھی۔ اور دوسرا واقعہ حضرت عمر کی قتل کا واقعہ جو لکھا ہوا ہے۔ 2 واقعے جو ہیں، اب وہ انہوں نے تاریخی حوالے تو نہیں دیے ہیں اس میں، لیکن وہ میرے علم میں اضافہ ہے، اور اگر آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ بالکل مختلف انداز سے واقعات بیان کیے ہیں۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ اور سراج سر، تاریخ کے اس جنگل میں مہتاب سری کا کلیجہ تھا کہ اتر گئے کہ جس جنگل میں جانے کے تو ہزاروں راستے ہیں لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نکل آئے بہت کامیابی سے، اور کوئی زخم وخم جس میں نہیں پڑا، 2-4 گرد ورد ہے، وہ جھاڑ واڑ کے کپڑا اپنا صاف ہو سکتا ہے لکھنؤ میں۔ تو یہ مہتاب صاحب، آپ مہتاب ہیں، چمک رہے ہیں، اور اس گرد و غبار سے نکل کے آپ آ گئے۔ ہم اس پہ جو ہے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت نازک مرحلہ تھا وہاں پہ، اور انہوں نے بھی، آپ یہ سوچیے، وہ جو ایک جملہ ہے اس کو آپ نے جس طریقے سے چھوڑا وہ اتنا ہی حسن آیا ہے جیسے ہمارے اختر رضا زیدی صاحب نے چھوڑا تھا کہ کم سے کم اگر وہ طلحہ اور زبیر کو مولا علی اس وقت اپنے اقتدار کی طاقت دکھاتے ہوئے روک دیتے تو جنگ جمل سے بچ جاتے۔ جنگ جمل تو پہلی سیڑھی ہے، اگر اس سے بچ جاتے تو پھر صفین سے بھی بچ جاتے، اور صفین سے بچتے تو پھر نہروان سے بھی بچ جاتے، اور نہروان سے بچتے تو اور سلسلہ۔ لیکن اس میں جو آزادی ضمیر، آزادی انسان، آزادی بشر کا مسئلہ ہے، اس کے سوالات قائم ہوتے۔ آج کے عہد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حکومت کا نشہ اور خمار محمود صاحب اتنا نہ بڑھ جائے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی ظلم کرنے کے لیے ہی مجبور رہیں، کہ
کہ جب تک ظلم کریں گے تبھی تک زندہ رہیں گے، ورنہ یا تو مظلوم کو مار دو یا اپنے ظلم کو مار دو، کہیں اقتدار یہاں اس نشے تک نہ پہنچ جائے۔ اگر یہ والا مرحلہ وہاں ہو تو آج کے عہد میں بھی امن اور امان قائم ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات لفظوں کے بغیر اگر کہہ پاؤں تو تاریخ بٹوین دی لائنز بھی بہت کچھ رکھتی ہے اپنے دامن میں، تو وہاں تک ہمیں جو ہے ایسا نہ کر دو کہ ہم جب تک قتل کرتے رہیں گے تبھی تک زندہ رہیں گے۔ یہ والی زندگی انسان کی زندگی نہیں ہے، اور اس کتاب میں ایسا انسان پیش کیا گیا ہے جسے علامہ اقبال نے انسان کامل، پرفیکٹ انسان، انسان کامل، ایک مکمل انسان جو ہے وہ پیش کیا ہے پرفیکٹ مین کی حیثیت سے۔ تو وہاں تک آئیے آپ۔ اب میں کیا کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں علی کی انسانی زندگی میں بھی، اس کتاب میں بھی وہ عجائب والی کیفیت آنے ہی لگتی ہے، اور جب مسلمان جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا اس سے چشم پوشی کرنے لگتا ہے تو وید پڑھنے والا بات کرتا ہے۔ یہ جو لکھنؤ ہے یہ ماتھر لکھنوی کا شہر ہے۔ کہتے ہیں ہزاروں اشک ہوں آنکھوں میں دریا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی جلوہ ہو خالق سا جلوہ ہو نہیں سکتا، علی کے ماں سوا انسان کوئی بھی ہو اے ماتھر خدا کے گھر میں مر سکتا ہے، پیدا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ والی کیفیت، تو رام سنگھ راڑا جی ہمارے ماننی منتری رہ چکے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، اور بہت آپ یہ سوچئے کہ بولنے سے زیادہ کام کرنے میں ان کا یقین ہے، بس لکھنؤ میں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ کم وقت میں بہت اچھا بولتے ہیں، اور جتنا بولتے ہیں اس میں کرتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تب بھی کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد میں ہم اگلے مقابلے تک چلیں گے۔ بہت بہت دھنیہ واد۔ ہمارے لکھنؤ وشودیالیہ کے پروفیسر رہے جو سنچالن کرتے ہیں آدرنی نیر صاحب، شاندار سنچالن کیے۔ یہ پستک وموچن کے اس کارکرم میں آئے ہوئے سمانت منچ کو میں پرنام کرتے ہوئے، جو تمام ودوان ہیں چاہے علی گڑھ وشودیالیہ کا ہو، یہ اپنے اپنے وشے پہ سبھی ودوان ہیں۔ آج لکھنؤ میں اتنا شاندار کارکرم، جہاں لکھنؤ کی جو پرانی لکھنؤ کی خوشبو تھی آج یہاں شبدوں میں دیکھنے کو ملا۔ یہ شاید لکھنؤ میں کسی منچ پہ نہیں ملتا ہے، ہم تو بہت منچوں پہ جاتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کو ایسے کارکرموں میں بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو شبدوں اس میں سے کچھ شبد ہم لوگ کے پاس آ جا تو کہیں بھی اگر ہم لوگ بولیں تو اس واقعے کا خوبصورتی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اتنا تہذیب سے، اتنے شاندار طریقے سے آپ لوگ ایسی باتیں آپ نے، چونکہ ساری باتیں تو ہم نہیں سمجھ پائے، مگر آپ کوشش کریں گے کہ اردو ضرور میں پڑھوں اور سمجھوں۔ اور جو لکھنؤ کے لوگ جانتے ہوں گے، زیادہ تر میرے ساتھ اردو پڑھنے والے لوگ ہی زیادہ ہمارے بہت قریب رہے ہیں۔ حضرت علی صاحب کے بارے میں تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، سنتا ہوں، کبھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی پستک ہو، سکھاتی ہے۔ جناب نے کہا، ہم لوگ بھی پرانے دن یاد آئی، کتابوں کی دن سے ہم لوگ پڑھے ہیں، موبائل ٹیلی فون اس سمے نہیں تھا، وہ آج زندگی ویکتی کا چھین لیا ہے موبائل۔ کھاتے سوتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جاؤ موبائل، سب کی سکون چھین دیا۔ بغل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، بدھائی نہیں دیں گے، اب بغل میں موبائل پہ بدھائی دیں گے۔ آج ہم لوگ موبائل چلانا تو سیکھ گئے۔ گاؤں کے ایک چھوٹا دیہات کا آدمی جو کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو، نہ یہ جانتا ہو نہ کا جانتا ہو، وہ بھی ایک موبائل کی بیڈ اور چلانا اور یوٹیوب دیکھنا سیکھ گیا۔ مگر ہم لوگ پڑھے لکھے بھی موبائل کو بند کرنا نہیں سیکھ پائے۔
हमको सामने बैठे हुए सभी को प्रणाम करते हुए, हम लोगों को मोबाइल, हम भी अपने आदत में डाल रहा हूँ कि रात में मोबाइल बंद नहीं तो दूर रख लूँ थोड़ा, तो सो ले। हम लोग सार्वजनिक जीवन में सो नहीं पाते हैं हम लोग, और मोबाइल हमसे किताब छीन ली। और हम लोगों को बचपन में लोगों की जीवनी पढ़ाई जाती थी, जिनके बारे में प्रोफेसर साहब के बारे में लिखा गया है, प्रोफेसर अख्तर रजा जैदी जी के बारे में। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उसी विश्वविद्यालय से मैं भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे, और उसी विश्वविद्यालय का छात्र संघ का नेतृत्व करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है उनके पुत्र आदिल जैदी साहब, हम लोग विदेश नहीं जा पाए अभी तक, मगर आप विदेश अमेरिका रहकर भी अपने पूर्वजों का, अपने पिताजी का किताब का विमोचन लखनऊ में आके आपने किया, इसलिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। जो आप अपने पूर्वजों को इतना आप लोग ध्यान देते हैं, हम सबको सीखना ये भी चाहिए। और इतने विद्वान लोग बोले हैं, इनकी बातें हम सुनने को अवसर मिला है। मैं उनसे अपने को जोड़ते हुए और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भाई साथ में जफर, आपने ये अवसर प्राप्त कराया। ये हमारे साथ MSW किए हैं, शायद आपने PhD किया कि नहीं, हम लोग भी साथ ही किए थे, तो आपने ये मौका दिया और मैं विलम्ब शायद के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नम्रता उनकी, शब्दों की सरलता, जो आपके कानों के रास्ते आँखों की तस्वीरें बनाते हुए अंतरात्मा में उतर के घर बनाने की क्षमता रखती है, वो आपके यहाँ। आपने कभी भी उस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लखनऊ में जो तहज़ीब की मिट्टी है उससे बने हुए हैं राम सिंह राणा जी, और उसी प्रेम के भाव से आपने जो है वो अपनी बात रखी। और जाफ़र जैदी साहब तो उस विरासत के अमीन हैं। इनकी माँ जो हैं वो उस ज़माने में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन होती थी। जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन में ज़िंदगी गुजारते थे, केवल 2 पुस्तकें 14 दिन के लिए ले सकते थे, तब वो 14 पुस्तकें 2 साल तक के लिए हमको देती थी कि बेटा तुम पढ़ते हो तो ये किताबें ले जाओ। मैं आज उस माँ को भी सलाम करता हूँ और जाफ़र साहब को भी सलाम करता हूँ। अब आइए हम चलते हैं। एक चीज़ असल में निज़ामत में सब कुछ खुद से कहने की हिम्मत नहीं होती, या ये कि मुक़र्रिरीन के लिए छोड़ें, लेकिन आखिरी मुक़र्रिर तक आ गया तो एक पहलू और है। और ख़ास तरीक़े से मैं यहाँ पे महताब साहब और सिराज साहब और फिर एक एक शख्सियत को छोड़ के अनवार साहब से ये बात, इस पर मैं तवज्जो चाहूँगा कि इस किताब में जैसे राम सिंह राणा जी ने फ़ख्र पेश किया कि मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जिस विश्वविद्यालय के छात्र अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब रहे हैं, तो मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि हम उस ज़बान के बोलने वाले हैं जो ज़बान अख्तर रज़ा ज़ैदी ने इस्लाम और अली जैसी किताब में लिखी है। इसमें जो उर्दू की लसानी ताकत है, जो रवानी है, उसका भी बेहतरीन तर्जुमानी जो है वो इन्होंने की है कि उर्दू ज़बान में तारीख़ को पेश करने की कितनी कुदरत है, और इस्तारों से और उस माहौल को पेश करने में किस तरीके से उर्दू ज़बान कामयाब हुई है। तो हम इस पर भी अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे। और आदिल रज़ा ज़ैदी साहब, आप ह्यूस्टन में बैठ के हमको सिर्फ देख रहे हैं, क्या ये आलात हैं जिनके ज़रिए से आप तो हमको देख रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको मुबारकबाद दूंगा कि कुमैल साहब ने आज जो ये तकरीब सजाई है, इसमें जितने भी शोबाहाए ज़िंदगी हैं, सियासत है, अदब है, नस्र है, नज़्म है, पब्लिकेशन है, लखनऊ के तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों की नुमाइंदगी है। सामीन में सब शायर हैं, हिंदू मज़हब यानी मुस्लिम, हर मसलक, हर मज़हब, हर धर्म से आपने तर्जुमानी की है, सबको बुला रखा है। और यही नहीं बल्कि ये लखनऊ में रह के बैनुल अक़वामी तकरीब है। अभी तक तो हम हिंदुस्तान के मुक़र्रिरीन को सुन रहे थे, अब चलिए ईरान चलते हैं। और ज़बान की क़ुव्वत ये जो उर्दू में आई है, इसमें कहीं न कहीं फ़ारसी का असर है। फ़ारसी की वजह से ये उर्दू में जाज़बियत, ये कशिश, ये इज़ाफ़त, ये वाव अत्फ़ जो आए हैं वो फ़ारसी की वजह से आए हैं। और मौला अली के लिए अभी 58 अशार पे हज़रत शाह अजमल के मुकम्मल 64 कितने 62 अशार से 2-3 अशार आपने पेश किए। मुझे लग रहा है मौलाना रूम, असल में क्या है ना कि हम तो
یہ وہ شخصیتیں انہوں نے کیوں تقریر کی کہ یہ جو بول دیتے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایسے مستغنی ہیں، جو لکھ دیتے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. تو مگر متن میں ذرا سا اتنا ماحضر بھائی زبانی طور پہ سب حافظے میں کیسے رہے گا؟ مولانا روم کی جو مثنوی ہے اس میں کتنے اشعار ہیں؟ 6000 سے زیادہ. 6000 سے زیادہ اشعار میں ایک شعر جو مولا علی کے لیے ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں مولانا روم کا، اور ان 2 مصروں کے ذریعے ہم چلتے ہیں ایران کی طرف. اور یہ جو شخصیت ہے عمامے میں اپنے لباس میں جس کی ہیبت اور جس کے چہرے کی وجاہت اور چہرے کی نفاست لطافت اور جو عینک کے کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی مستقبل کی نشاندہی کرنے والی نظریں اور نظریے اور آنکھیں، اور یوں کہا جائے کہ ایسے بزرگ کو دیکھ کے نئی نسلیں اپنی سمت اور اپنی رفتار کا تعین کرنے لگتی ہیں کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے. ایسی شخصیت کی طرف ہم چلیں گے. مولانا روم فرماتے ہیں قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری. ان کے پورے میں دیوان سے کلیات سے نکال کے لا رہا ہوں، خالی مثنوی نہیں، یہ الگ کا ہے معاملہ. قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری قدر گل بلبل شناست قدر پیغمبر علی. مولانا روم. اب تو کوئی ذرا سا سلسلے کا لطف آیا ذرا سا ہے. تو اب یہ پھر عرض کروں کہ آپ نے اردو اکیڈمی اتر پردیش کے آڈیٹوریم میں یہ تقریب منعقد کی. یہ گویا لکھنؤ ہندوستان کا دل ہے اور یہ جو آڈیٹوریم ہے وہ لکھنؤ کا دل ہے. اور جس شخصیت کی طرف لے کے چل رہا ہوں آپ کو وہ زبان، ادب، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، فلسفیانہ تحلیل، منطقیانہ تبحیث اور اس مکالمے مکاشفے اور مذاکرے کو باوقار بنانے والا شخص، یعنی یہ پروفیسر مولانا، یہ مدرس وہاں پہ حوزے میں ہیں، پروفیسر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام عباس صاحب. حشم جون پوری شاعری کے حوالے سے بھی یہ عربی اور فارسی اور اردو تینوں زبانوں کے حوالے سے ایک آدمی نہیں بلکہ مذہب اور ادب کی ایک ایڈمی ہے. تو آئیے میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اس آڈیٹوریم میں زبان اور ادب کی اکیڈمی کی طرف چل رہا ہوں، اور احتشام عباس صاحب حشم جون پوری آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. کوئی بھی بزم ہو بغیر یاد خدا کے اور بغیر ذکر محمد و آل محمد کے ادھوری ہوتی ہے. لہذا میں نے یہ مختصر خطبہ بارگاہ امیر بیان اور امیر ایمان اور امیر لسان کی خدمت میں پیش کیا ہے. عرض کرتا چلوں بہت ہی مختصر، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت گزر چکا ہے، اور میں کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ محجوب محسوس کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا. لہذا اختصار کے ساتھ، اور وہ یہ کہ علم کی دنیا میں تنہا ایک علم ہے، علوم کی دنیا میں تنہا ایک علم ہے کہ جسے یہ افتخار حاصل ہے کہ وہ حال میں بھی ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے. اور مورخ اپنی استعداد کے اعتبار سے جب تاریخ میں قلم فرسائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ تنہا حال میں ہی موجود نہیں رہتا، بلکہ وہ مستقبل کی سیر بھی کراتا ہے
اور ماضی کی گہرائیوں میں بھی اتر کے گہرائے آبدار نکالتا ہے اور سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹے کو جو ایک خط لکھا تو تمام علوم کے درمیان سے جس علم کا اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا وہ تاریخ کا علم تھا، اور آپ نے یہ خاص طور سے امام حسن مجتبیٰ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا تاریخ کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرو، اس لیے کہ تاریخ تمہیں ماضی کی وادیوں میں لے جاتی ہے اور پھر وہاں سے گزشتہ انسانوں کے تجربات تمہیں حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف ایک اگر ہم عقیدے کے اعتبار سے کہیں ایک انسان کامل نے دوسرے انسان کامل کو متوجہ کیا ہے تو تاریخ کا علم انتخاب کیا ہے۔ علم کی وسعت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تاریخ جب انسان پڑھتا ہے تو تاریخ اپنے دامن میں بہت سارے علوم سمیٹ کر کے انسان کے حوالے کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوپر لکھنا کوئی کھیل نہیں ہے، تاریخ کے اوپر قلم فرسائی کرنا ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ ادیب ہو جب ہی تاریخ لکھے گا، اگر وہ شاعر ہو جب ہی تاریخ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ افکار جس قدر بالغ ہوتے ہیں تاریخ اتنی ہی نکھرتی ہے، اور افکار کے بلوغ کی منزل شعر و ادب میں طے کی جاتی ہے۔ یہ چیز خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ خود ہی مورخ بھی ہیں۔ اگر نہج البلاغہ دیکھی جائے تو اس میں بھی تاریخ کے پہلو نظر آتے ہیں، اور آپ خود ہی ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے ادب کی راہیں کشادہ کی ہیں۔ ہم نے ادب کو محدود کر لیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے امیر المؤمنین نے ادب کے جو پہلو اور واقعی پہلو جو انسان ساز ہوتے ہیں انہیں اپنے شعر میں اس طرح جلوگر کیا ہے کہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو آج کی شاعری میں بھی انقلاب پایا جا سکتا ہے، لایا جا سکتا ہے۔ ایک بات جو ہے بار بار دہرائی بھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مورخ نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے کہ جو انسان کے لیے ہے، انسان کی تاریخ ہے اور انسان کے لیے ہے۔ تو یہ تاریخ جو ہے کس حیثیت سے، ابھی آپ دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ ایک کتاب ہندوستان سے بھی تعلق رکھتی ہے، پاکستان سے بھی تعلق رکھتی ہے اور امریکہ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بین الاقوامی کیفیت اس تاریخ کی کتاب میں نظر آتی ہے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ حدیث پیغمبر جو بہت مشہور ہے اور تکرار بھی ہوئی ہے اس کی، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی خیر البشر، جناب ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے، علی خیر البشر من ابا فقد کفر،
دوسرا جملہ جو ہے وہ زیادہ بامانی ہے کہ علی بہترین انسان ہے، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ علی بہترین انسان ہے، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ یہ فیصلہ خود پیغمبر اسلام نے کر دیا۔ امیر المؤمنین فوق البشر ہیں ہی نہیں، انسان کامل ہے۔ ایک ایسا انسان کامل اپنی گود میں پال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے حوالے کیا ہے کہ ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو، ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور یہ اپنے زمانے کے لیے نمونہ نہیں ہوگا بلکہ صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ایک آئیڈیل مین کہ جو صبح قیامت تک کے لیے نمونہ ہو۔ میں جستہ جستہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس ماحول میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس ماحول کو آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ہندوستان ابھی بہت خیریت ہے، یہاں تعصب کی وہ فضا جو اس ملک میں پیدا کی گئی اور مسلمانوں کو اتنے سخت حالات دیکھنا پڑے، عام مسلمان وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ڈرتا ہے، عصبیت وہاں دیواریں کھڑی کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی شخصیت کے اوپر قلم اٹھانا کہ جو اس تعصبی اور عصبی ماحول میں ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کتاب کو اس زاویے سے لکھنا کہ جسے ہر مسلک فکر کا انسان قبول کر لے، یہ ایک کمال ہے لکھنے والے کا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک خاص مسلک کی کتابیں آئے دن بین کی جاتی ہیں اس ماحول میں، اس ماحول میں ایسی شخصیت کے اوپر قلم فرسائی کرنا کہ جو ہر شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی گویا مسلمان بھی ہیں وہاں لیکن ناصبی بھی ہیں وہاں، اور ناصبی زیادہ شور و غوغا مچاتے ہیں، اور اکثر کتابیں سلجھی ہوئی کتابیں بین کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام اور علی کے موضوع کے اوپر لکھی جانے والی کتاب اتنی صفائی سے لکھی گئی ہے اور اتنے متحمل مزاج ہو کر کے لکھی گئی ہے، اور اتنی گویا شستہ انداز میں لکھی گئی ہے کہ کسی کو مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر حرف لائے اور اس کے اوپر قلم اٹھائے اور اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ یہ ایک خاص پہلو ہے اس کتاب کا جس کو ہم واضح انداز میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک پہلو کی طرف آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں، حتیٰ سیاست کے میدان میں بھی یہ بات کی گئی کہ امیر المؤمنین کو اس سیاست میں ناکامی ہوئی۔ امیر المؤمنین نے سیاست میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب حکمین کا مرحلہ آتا ہے تو جو لوگ بظاہر امیر المؤمنین کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے معین کیے گئے تھے، اور وہ جب اکٹھا ہوئے ہیں تو ایک فریق نے
दूसरे फरीक को बेवकूफ़ बनाया, और फिर जब फैसला सुनाने की बारी आई तो इसी किताब में ये जुमले तहरीर हैं कि जब उन्होंने आकर के ये कहा कि हम दोनों ने ये फैसला किया है कि अमीरुल मोमिनीन को माज़ूल कर दें, तो लोगों ने सुना, और सुनने के बाद फिर वो फरीक़ दुव्वम ने ये कहा कि लेकिन हमारा ये फ़ैसला है कि हम अपने फरीक को माज़ूल नहीं करेंगे। अली तो माज़ूल हो जाएं, लेकिन ये माज़ूल नहीं होंगे, अमीर मुआविया माज़ूल नहीं होंगे। तो ये सियासत थी जो अमीरुल मोमिनीन को तनज़्ज़ुली की, बज़ाहिर तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रही थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ये बता रहे थे कि मादा परस्त सियासत जब अली के जैसे इंसान का फैसले के सिलसिले में फ़ैसला करना चाहती है तो उसका अंजाम क्या होता है। जैसे ही उसने ये कहा कि अली माज़ूल हो गए और मैं अपने फ़रीक़ को माज़ूल नहीं करता और उसे अमीर बनाता हूँ, उसे खलीफा बनाता हूँ, तो अबू मूसा अशअरी साहब ने ये कहा कि तुम एक ऐसे कुत्ते के मानिंद हो, ये लफ्ज़ें हैं इस किताब में, तुम ऐसे कुत्ते की मानिंद हो कि जिसका कुरान में तज़किरा किया गया है, इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस। अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में सियासी लोगों ने जो फैसला किया तो एक को कुत्ते का अवार्ड मिला, और उसने पलट करके इनको कहा तुम ऐसे गधे की मानिंद हो, जो इसी किताब में लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हों और किताबों का इल्म नहीं रखता हो। ये सियासत के मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा था अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हिकमत आमेज़ खामोशी की तरफ से, कि जिसका आज तक अगर हम तज़किरा करें और उस हकीकी सियासत के ख़िलाफ़ उठने वाली मादी सियासत की तरफ देखें तो हमें उसमें या कोई गधा नज़र आता है और या कुत्ता नज़र आता है। इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सरकार, आपने अब ये यहाँ तक देखिए। अब जनाब सदर को मुबारकबाद पेश करेंगे, और जो हमारा वक्त था 11 से 1 बजे तक, थोड़ा सा उससे आगे निकला। आपसे अर्ज़ करें कि ज़ोहराने का बाकायदा और बाज़ाब्ता इंतज़ाम है, तो आप सब लोग हमारे साथ महज़र में शरीक होंगे। अच्छा, चूँकि हज़रत अली की जो सीरत है वो अपने कारी के दिल में बाँटने का जज्बा अता करती है, मांगने का जज्बा नहीं। तो हम सूफिया किराम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से लेके वहाँ देखिए हमारे मखबूल का कोलवी साहब तक। तो अब मैं वो सूफिया किराम बैठे हुए हैं, असहाब सुफ़ा, मदीने का माहौल है, मौला कायनात बैतुल-शरफ़ से तशरीफ़ ला रहे हैं, वो पूछते हैं या अली, मौला अली उनसे पूछते हैं तुम्हारी कैसी गुज़र रही है, तो वो कहते हैं इज़ा वजदता शकरता व इज़ा फ़क़दता सबरता। अगर हमें कुछ मिल जाता है तो शुक्र कर लेते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। मौला कायनात मानाख़िज़ तबस्सुम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनके जो है वो दामन में उलझती हुई असहाब सुफ़ा की वो क़तारें, उन्होंने कहा हुज़ूर आप तो मौला आप तो फरमाएं। तो मौला कहते हैं इज़ा वजदता इज़ा फ़क़दता शबरता शकरता व इज़ा वजदता नफ़क़ता। जब मुझे कुछ नहीं मिलता, हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम शुक्र करते हैं, और अगर कुछ मिलता है तो उसे बांट देते हैं। ये है अली की सीरत।
تو آئیے ایڈورڈ سعید نے جو کچھ لکھا، جرجی زیدان نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا، جارج جرداق نے جو کچھ اپنے یہاں لکھا، محمد حسین ہیکل نے جو کچھ لکھا، وہ ایک پوری نفس رسول کی جو سیریز ہے اس میں جناب صدر مولانا جابر جوراسی صاحب کے اصلاح کی ادارت کا تو اپنا کارنامہ ہے ہی ہے، لیکن تاریخ کی مولا علی کی شان میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو جو شائع کیا انہوں نے وہ بھی ایک قابل ستائش کارنامہ ہے۔ جناب صدر مولانا جابر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی صدارت میں کتاب کی رونمائی آئینہ تاریخ اسلام اور علی جس کی تصنیف فرمائی ہے پروفیسر سید اختر رضا زیدی صاحب نے، اور جس کا جو نیا ایڈیشن شائع کیا ہے جناب عدیل زیدی صاحب نے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ تقریب جو ہے وہ نہایت کامیابی سے آپ کی صدارت میں منعقد ہوئی ہے۔ کمیل صاحب کی بہت مبارکباد، اور ان سے گزارش کروں گا کہ جناب صدر کو پوڈیم تک لانے میں ذرا ہمارا تعاون فرمائیں۔ جناب مولانا جابر جوراسی صاحب۔ زہرانے کا معقول انتظام ہے، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ دیکھ کی ڈھکن پہلے سب کھل جائے اور خوشبو آنے لگے تو پھر علم رخصت ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ علم فی الجو مولانا نے فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ صدارتی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک مقرر اور ایک ایک شاعر کی باتوں کا مختصراً تجزیہ کیا جائے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو جس کے لیے کہا جا سکتا ہے اختر رضا صاحب نے جو کتاب تحریر کی ہے وہ کوزے میں سمندر کو جمع کیا ہے، اور آپ کی شخصیت بھی وہ ہے جس میں تمام چیزیں جمع ہیں، جامع ازداد ہیں۔ آپ جوش ملیح آبادی کا تذکرہ کیا ہے آپ نے یادوں کی برات میں، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی شخصیت جامع ازداد ہے، یعنی ہاتھ میں قلم بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، بیک وقت آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں، لہذا سب کی باتوں پر کچھ اظہار خیال نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر اتنا میں عرض کر دوں، اگر ایک شاعر یا مقرر کی تمنا یہ ہے کہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہوتا تو آپ نے جوش ملیح آبادی کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے کیا بہترین انداز سے کہا ہے اور اظہار خیال کیا ہے کہ جب وہ ایسا موقع آ جاتا ہے لے نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نقطہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ تو آپ تو مدینہ اور کوفے کی گلیوں میں جانا چاہتے تھے، جوش ملیح آبادی کہاں جانا چاہتے ہیں اس کا اندازہ لگائیے۔ اب میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے حشم صاحب ہمارے ہمدرس بھی ہیں، انہوں نے اپنے کو شرمندہ محسوس کیا، مجھے بھی فکر تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا اور ہم لوگ بیٹھے رہے، لیکن اتنا میں عرض کر دوں رات میں زلزلہ آیا تھا، لیکن بیک وقت اگر زلزلہ بھی آ جائے اور نماز کا وقت ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضروری کیا ہے، لہٰذا ایسے موقع کے اوپر کہ جب کچھ باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، لہٰذا مختصراً نبی کمیل صاحب نے 5 منٹ کا وقت دیا ہے، لیکن میں ضروری باتیں دو ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں، کچھ تو حشم صاحب نے بیان کر دی ہیں، کچھ مجھے عرض کر دینا ہے۔ ضروری باتیں یہ کہ مولائے کائنات کی ذات گرامی، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے کو مافوق البشر کی حیثیت سے نہیں پیش کیا گیا اور نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ آپ معجز نما تھے، تو جب معجز نما تھے تو دوسروں سے بلند تر تھے، خیر البشر تھے، یہ حدیث گرامی ہے اور موجود ہے کہ آپ خیر البشر ہیں، لہذا جب خیر البشر ہیں تو دوسروں سے ممتاز ہیں، یہ طے شدہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید معجز نما کتاب ہے، اگر پیغمبر کے یہاں معجزات ملتے ہیں تو مولا کائنات کے یہاں بھی معجزات و کرامات ملتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا انکار بھی کیا جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہر جگہ بیان بھی کیا جائے،
जब उसका मौका नहीं है तो उसके बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक मसला सियासत है तो आप याद रखिए कि सियासत का जो अंदाज़ होता है वो दोनों हमारे सामने हैं दौरे हाजिर में। लिहाजा मौलाए कायनात जो सियासत बरतते थे उस सियासत के अंदर बुराइयां नहीं थीं बल्कि खैर था, अच्छाइयाँ थीं। लिहाजा आपने दिखा दिया कि मैं उस सियासत पर अमल करूँगा कि जो बशरियत के लिए फ़ायदेमंद हो, उस सियासत पर अमल नहीं करूँगा कि जो बशरियत को नुकसान पहुँचाने वाली हो। फिर एक मौका वो है कि जब पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ फरमा हैं और सामने सब असहाब हैं, उसमें हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अली भी हैं, तो आपने क्या इरशाद फरमाया था? अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, वो तो जो फरमाएंगे आप कि तुम में बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो दो फैसले थे उन दो फैसलों में एक वो था कि जिसको बेहतरीन फ़ैसला करने वाला नहीं पैगम्बर ने करार दिया, एक वो है कि जो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला पैगम्बर के अल्फाज में मौजूद है। लिहाजा जो आपका फ़ैसला होगा वो बेहतरीन फ़ैसला होगा। तो ये क्या है कि क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्यों उसके ऊपर अमल नहीं किया? ये याद रखिए कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो अगर उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाए तो वो खिफा यानी पर्दे में रह जाती हैं। लिहाजा अगर मौलाए कायनात उस मौके के ऊपर छोड़ देते तो नतीजा क्या होता कि बहुत से चेहरों पर से नकाब हटने ही नहीं पाती और हक़ व बातिल का फ़ैसला होना ही नहीं पाता। आप यूँ समझ लें कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह फरमाई और ये बात ने एतराज़ भी किया कि सुलह के बजाय जंग कर लेते तो बेहतर था, तो अगर वो जंग कर लेते, सुलह न करते तो वाक़े करबला ना होता, वाक़े करबला ना होता तो हक़ व बातिल का फ़ैसला ना होता। लिहाजा बाज़ फ़ैसले वो होते हैं कि जो नताइज तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने जो फ़ैसले किए उसके वजह यही है कि ज़ाहिर हो जाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, और तमाम चेहरे जो नकाब उलट जाए और ज़ाहिर हो जाए कि हक़ व बातिल क्या है। लिहाजा आपके फ़ैसले वो थे जिनको आप जिन पर एतराज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब कि तुम में बेहतरीन फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। और इसी फ़ैसले की वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। यानी अगर वाक़े करबला ना होता, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में फ़ैसला हो जाता तो वाक़े करबला ना होता, वाक़े करबला ना होता तो हक़ व बातिल का सही फ़ैसला नहीं हो सकता था। अब आपकी जो इंसानी शख्सियत है, जो बहैसियत बशर के आप हैं, उसके ऐसे से अगर आप देखें, आपने भी हवाला दिया तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ से एक किताब छपी है जॉर्ज जुर्दाक की, जिनका तज़किरा आपने किया, ईसाई मौरिख़ है। वो लिखता है अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में और 5 जिल्दों में उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अदालत के बारे में तहरीर किया है। सौतुल अदालतुल इंसानिया वो किताब तहरीर की है। उस 5 जिल्दों को मौलाना मोहम्मद बाक़िर साहब नक़वी ने एक जिल्द में जमा किया है, जो हमारे इदारे से निदाए अदालत इंसानी के नाम से शाया हुई है। अभी जॉर्ज जुर्दाक के सिलसिले में आप सुन लें, अक़ीदतमंद है, ईसाई है, और वो तहरीर करता है किताब, और फिर उसने इस्लामी मुस्लिम इदारों की जानिब रुजू किया कि हमने तुम्हारे खलीफा के बारे में एक किताब तहरीर की है, लिहाजा इसकी इशाअत के लिए मेरे पास सरमाया नहीं है, सरमाया तुम मुहैया कर दो। कोई इदारा तैयार नहीं हुआ। और अब वो चर्च में जाता है इबादत करने के लिए, अपनी ईसाई है, पादरी ने देखा कि मुतफक्किर बैठा हुआ है जॉर्ज जुर्दाक, तो करीब आया और आने के बाद पादरी ने पूछा कि आखिर तुम मुतफक्किर क्यों हो, क्यों तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है और पेशानी पर सलवटें हैं, वजह क्या है? क्या उसकी वजह ये है कि मैंने मुसलमानों के खलीफा के बारे में किताब तहरीर की है, लेकिन कोई मुस्लिम इदारा उसको शाया करने पर तैयार नहीं है। तो उस वक्त उस ईसाई पादरी ने कहा कि कोई तैयार नहीं है तो मेरा चर्च उसको शाया करेगा, और अगर तो मैं खर्च कर दूंगा, जब ये फ़रोख्त हो, जो पैसा जमा होगा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लिहाजा शाया की उसने, तो उसने एक सवाल किया है, और वही सवाल मेरे इस तकरीर का आखिरी हिस्सा है। वो सवाल क्या किया है कि आखिर ये क्या वजह है कि कोई मुस्लिम इदारा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर
लिखे जाने वाली मेरी किताब को शाया करने पर राज़ी नहीं हुआ, लेकिन आप राज़ी हो गए। कि उसकी वजह यह है कि जितना दौर अली में ईसाइयों के साथ इंसाफ हुआ है उतना इंसाफ किसी दौर में नहीं हुआ है। मालूम होता है कि अली की शख्सियत वो है कि हर दौर में, हर ज़माने में, हर कौम के लिए आपने काम किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, उनके सिलसिले में काम किया है। लिहाजा बस यही कहा जा सकता है और इन्हीं अशार पर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ कि तारीफ़ अली व गुफ्तगू मुमकिन नीज़, गुंजाइश बहर दर सुबू मुमकिन नीज़, तारीफ़ अली मनवाजिबी कै दानम इल्ला दानम की मिसले वो मुमकिन नीज़। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत और सवाने और शख्सियत पर मबनी ये किताब आईना तारीख़ इस्लाम और अली, प्रोफेसर सैयद अख्तर रज़ा ज़ैदी साहब पे जो गुफ्तगू का हक़ था वो तो नहीं अदा हो सका, लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये जो तकरीब रूनुमाई है इसके बाद एक ऐसा डिस्कोर्स शुरू होगा कि ये किताब मौजूए गुफ्तगू बनेगी। हम अपने नशिस्तों में, हम अपने हलक़ों में जब इस पर बहस करेंगे, इस्तफ़सार करेंगे, तो फिर इस किताब की अज़मतें मज़ीद रोशन होंगी। इसलिए कि जिस जारजुर्दाक़ की बात की वो पेशे से वकील था, और ये भी इंसाफ की बात है कि उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। एक इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि अली तो मुसलमानों के खलीफा हैं और असना अशरी के इमाम हैं, तुमने ये किताब क्यों लिखी, वो तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक़ है? तो उसने कहा था कि मैं पेशे से वकील हूँ और आज भी मैं रोज़ी रोटी कानून की खाता हूँ, और कानून के तालिब इल्म होने के नाते मेरे ऊपर वाजिब है कि मज़लूम के हक़ में मैं आवाज़ उठाऊँ। अली इन मानों में मज़लूम है कि अली की शख्सियत शनासी का जो हक़ था वो किसी ने अदा नहीं किया। दुश्मनों ने बग़्ज़ की वजह से उन पर गुफ्तगू नहीं की और दोस्तों ने खौफ की वजह से उन पर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन आज ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और हम अली को बहैसियत इंसान समझने की एक कोशिश इस किताब के ज़रिए से करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस पूरे ख़ानवादे को, यानी जनाब अदील ज़ैदी साहब के तमाम भाइयों को, भतीजों को, भांजों को, भतीजियों को, और जो लोग आज अपने वालिद के उस तमाम सरमाए को एक नई इशाअत के तौर पे पेश कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करूँगा कि बेहतरीन तकरीब हुई। इबारत पब्लिकेशन को ख़ास तरीके से सलामुद्दीन साहब को कि उन्होंने इस किताब को जिस तरीके से शाया किया, इतना खूबसूरत सरवरक़ तैयार किया, और जो इसका डिलक्स एडिशन है, बॉक्स में जिस तरीके से ये किताब आती है वो लाइब्रेरी में रखने की चीज़ है। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप अदील भाई की भी और दूसरी किताबों को इसी तरीके से शाया करते रहेंगे। हम उन किताबों पे भी ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे। कुमैल साहब, आपने इस वक्त में जिस तरीके से शहर के लोगों को जमा किया है सामीन की सफ़ में और शहनशीन में जो हज़रात हैं, वो सिर्फ़ आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत और आपके ताल्लुक़ात और आपका जो जज्बा था उसकी वजह से हमारे इस शहर के तमाम हज़रात जो हैं वो शामिल हुए हैं। मैं कुमैल साहब को यह फ़रीज़ा अदा करना था, और ज़ाहिर सी बात है मेरे पास शुक्रिया अदा करने की वो तहज़ीब नहीं है, लेकिन इसमें भी एक जज्बा तशक्कुर है कि उन्होंने कहा आप मेरी तरफ़ से कह दें। तो लखनऊ बहरहाल शुक्रिया का शहर है, तहज़ीब का शहर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मैं एक शेर जो है कि ज़रूर आखिर में पढ़ूँगा कि जब भी देखा उन्हें अंदाज़ दिगर देखा है, जब भी देखा तुझे अंदाज़ दिगर देखा है। मौला अली के लिए, जब भी देखा तुझे अंदाज़ दिगर देखा है, मरहला तय न हुआ तेरी शनासाई का, जो गुफ्तगू का हक़ था वो नहीं अदा हो सकता। वक्त ख़त्म होता है, अली की ज़ात पे बात नहीं तमाम होती है। आप सब हमारे साथ माज़र में तशरीफ़ ले चलें, जो नमाज अदा करें। हाँ, या किताब लेके पूरा डाइस जो है वो एक ग्रुप फ़ोटो और कर ले, और आप भी इसमें आ जाएं। और सलाम साहब सबके हाथ में वो किताब हो जाए। गुजर भाई आप लेके आ जाइए। नहीं, एक और लेके आप वहाँ से आ जाइए, फिर बाद में आ जाएगी। नैयर साहब भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ताकि तस्वीर में
چاہیے کہ ملاقات